ناظرین، آج ہم گلوبل فورم کی ایک خصوصی اردو نشست کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کا موضوع ہے مولانا ابوالکلام آزاد. ان کی عصری جو ریلیونس ہے، ان کی جو سیاسی امپورٹنس ہے آج کے دور میں، جو ان کے کارہائے نمایاں ہیں، ان کا جو فلسفہ ریاست ہے، ان کی جو تمدنی اور تہذیبی اپنا سوچ ہے، اس کا آج کے دور کے مسلمان کے لیے بالعموم اور ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص کیا اثر ہے، کیا معنی ہیں اور اس کی کیا ریلیونس ہے. اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے ہم نے دو دوستوں کو بلایا یہاں آج اپنے اسٹوڈیو میں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اپنا ڈاکٹر عابداللہ غازی صاحب، جو ہارورڈ سے پی ایچ ڈی ہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں، جنہوں نے 150 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں بچوں کے لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک شعری مجموعہ مرتب کیا ہے ذکر سمن ہزاراں، اور ایک ان کی کتاب ہے سریر خامہ جو ان کے نثری اپنا مجموعہ ہے. تو بہت سی کتابوں کے یہ اپنا مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد انہوں نے مضامین لکھے ہیں، اور یہ اقرا فاؤنڈیشن کے بانی اور سی او بھی ہیں. ویلکم. اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد مظفر الدین فاروقی صاحب، جو ادیب بھی، شاعر بھی ہیں اور اپنا مورخ بھی ہیں. ان کی جو 2 افسانوں کے مجموعے آ چکے ہیں، اور بھی ان کی 2 تاریخی کتابیں آ رہی ہیں، ہندوستان میں مسلمان دور حکومت کا خاتمہ، اور ان کی نئی جو پبلیکیشن ہے وہ ہے جنگ آزادی مسلمانوں کا حصہ. ویلکم فاروقی صاحب. جناب دیکھیے، ایک لحاظ سے آج مولانا ابوالکلام آزاد کو لوگ بھول گئے ہیں، وہ طاق نسیاں میں ان کو رکھ دیا گیا ہے، لیکن ان کی جو سوچ، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو ایک تصور تھا کہ ایک ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں لوگ کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور جن ملکوں میں مسلمان اقلیت ہیں انہیں وہاں کیسے رہنا ہے، اس کی ریلیونس آج بار بار ثابت ہو رہی ہے. لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور ایک 60-70 سال کے بعد ان کی جو سوچ کا ایک امپیکٹ بنا ہے اس کو اسیس کیا جائے. تو یہ بتائیے کہ آپ اپنے طور پہ آج ابوالکلام آزاد کی کیا ریلیونس دیکھتے ہیں، کیا ان کی سگنیفیکنس دیکھتے ہیں؟ جیسے میرا معاملہ ان سے ایک ذاتی تعلق کا بھی ہے، کیونکہ میں نے ان آنکھوں نے دیکھا بھی انہیں اور ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور میرا جس خاندان سے تعلق ہے دیوبند کے علماء کے، ان سے قریبی رشتہ تھا، اور فکری طور پہ میں ہمیشہ سے ان سے متاثر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ان کی ریلیونس بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب جس طرح سے آفاقی طور پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، پلورلسٹک سوسائٹی ایک تصور کے طور پر ابھرا ہے اور اس کو اب ہر شخص تسلیم کر رہا ہے. ملٹی کلچرلزم اب ایک فیکٹ آف لائف ہوتا جا رہا ہے، اور تو اس میں ان کی فکر غیر معمولی طور پر اہم ہے. اور یہ اس دور میں ان کی فکر پیدا ہوئی جبکہ عام طور پر مسلمان ایک طرح کے اگر سیپریٹسٹ نظریات رکھتے تھے. مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے مسلمان جو ہیں یہ 2 دائروں میں ہیں، اور دونوں کا مرکز ایک نہیں ہے. ایک دائرہ ہندوستانیت ہے، دوسرا اسلام ہے. اور ہمارے ساتھ ہندوستان کے مسلمان، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ ایک طرف ہم عالم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، خلافت تحریک اور یا ریشم خطوط کی تحریک شیخ الہند کی، وہ ہمیں بتلاتی ادھر لے جاتی ہے، تو دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس یا خود پاکستان کا تصور ہمیں اس مجبور کرتا ہے کہ ہم اس انوائرنمنٹ میں جس میں ہم رہتے ہیں اپنا مستقبل تلاش کریں. تو مولانا آزاد کے ہاں جو بہت ہی اہم بات ہے کہ ان کے ہاں اس معاملے میں شروع سے جو نظریہ رہا ہے وہ ایک طرف اسلام کا دامن و تھامے رہے، دوسری طرف کانگریس کا، اور اس میں کبھی شک و شبہ ان کے نگاہ میں نہیں تھا کہ ہم مل کر نہیں رہ سکتے ہندوستان میں. شک و شبہ تو شاید نہ ہو، لیکن ایوولوشن ضرور ہوا ان کے تھاٹ میں، تبدیلیاں ضرور آئی. بہت پہلے وہ اپنا جو ہے آرمڈ اسٹرگل کے اور انقلاب کے اپنا نقطہ نگاہ کے حامی تھے، پھر تبدیلیاں آئیں، پھر انہوں نے نان وائلنس کو ایکسیپٹ کیا کے طور پہ. تو فاروقی صاحب محترم، یہ بتائیے کہ آپ 1901 سے لے کے 1910 کے دوران جو مسلمان صحافت ہے اور جس میں آزاد کا بڑا رول ہے، اس کو کیسے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر اس کو آپ مسلمان سیاست پہ کیسے دیکھتے ہیں اثر انداز ہوتے ہوئے؟ مولانا آزاد کے بارے میں آپ جو سوال کر رہے ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کے آج کے دور کے ریلیونس کے بارے میں کچھ میں تھوڑی چیزیں عرض کروں. ہم آج کے ہندوستان کو جب دیکھتے ہیں، میں بنگلہ دیش اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس ایریا کی بات کر رہا ہوں جس کو کبھی بھارت کہا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی آج کل اس کا اصلی نام وہی باقی ہے، ہندوستان. تو اس کی ٹیکنالوجیکل ترقی، اس کی معاشی ترقی، اس ترقی میں کون سے لیڈر کا بہت بڑا ہاتھ ہے،
उसे हमें देखना पड़ेगा। उससे मौलाना आज़ाद की शख्सियत का एक ऐसा रुख हमारे सामने आता है जिस पर शायद बहुत कम गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल ठीक लगा। बहुत कम गुफ्तगू हुई है। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। उन्होंने कतई कलाम माफ, और यहाँ पे शायद ये भी कहना ज़रूरी है कि उन्हें हिंदुस्तान की सदारत ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट करते हुए वज़ीर तालीम बनना वज़ीर तालीम बना। और इसमें गांधी जी का इरादा भी शामिल था वज़ारत तालीम के सिलसिले में, क्योंकि गांधी भी ये समझते थे और ख़ुद मौलाना आज़ाद ये समझते कि नए हिंदुस्तान के लिए तालीम की जो अहमियत है वो बेहतर तौर पे अंजाम दे सकते हैं। चुनांचे उन्होंने वज़ारत तालीम के दौर में सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए बच्चों के लिए तालीम का नज़रिया इवॉल्व किया उन्होंने, यानी मल्टी कल्चरल सोसाइटी में सारे कौमें मिलकर जो रहना चाहिए सेकुलरिज़म के तहत कि किस किस्म की तालीम का जो है निज़ाम होना चाहिए, वो निज़ाम उन्होंने इवॉल्व किया। उसके बाद जो उनकी जो सबसे बड़ी अहमियत मैं समझता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मौलाना आज़ाद साइंटिस्ट ना होने के बावजूद उनकी थिंकिंग जो इतनी साइंटिफिक थी कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के स्कूल का एक ऐसा जाल बिछा दिया, और ये रूस के और जर्मनी के और दूसरे मगरिब के दूसरे और ममालिक के खासतौर पर MIT का जो वही जाल बिछा दिया कि उसके नतीजे में आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टेक्निकल मैन पावर बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से जो माशी तरक्की हो रही है और जो टेक्नोलॉजिकल तरक्की हो रही है कि हिंदुस्तान अब शायद अमेरिका के बाद सबसे बेहतर इकानमी उसकी चीन और हिंदुस्तान का इस वक्त मसला पैदा हो रहा है। तो उसमें मौलाना आज़ाद के उस काम को ज़रूर देखना चाहिए कि उस तनाजुर में आज उनकी क्या अहमियत है और उसकी क्या उससे हिंदुस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। अब जब हम बात करते हैं 1910 और 1920 के उससे पहले कि आप 1910 पर जाएं, फिर हमें ये बताइए, चूँकि आपने बात शुरू कर दी है, आज हिंदुस्तान में ग़ालिबन 2 लाख ग्रेजुएट साइंस के हर साल प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, फ़र्ग तहसील होते हैं, तो और चीन में ग़ालिबन 2,40,000 होते हैं, जिसके मुकाबले में अमेरिका में सिर्फ 60,000 होते हैं। तो ये बताइए कि आपके नुक्ता निगाह से मौलाना ने जो मॉडल इवॉल्व किया MIT का IIT की शक्ल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शक्ल में, उसका हिंदुस्तान की जो पूरी डेवलपमेंट है, ये क्योंकि उन्होंने एक फाउंडेशन मुहैया की है, सारी डेवलपमेंट उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड हुई है। तो 2 बातें बताइए, किस हद तक आप देखते हैं कि ये फाउंडेशन जो है उनके अपना ज़हन रसा का नतीजा थी, और दूसरा किस हद तक इस बात को हिंदुस्तान में पॉपुलरली एक्नॉलेज किया जाता है? इसमें मौलाना आज़ाद के नाम को बहुत कम एक्नॉलेज किया जाता है। इसमें ज़्यादातर नेहरू के नाम को बहुत ज़्यादा किया जाता है कि नेहरू ने ये कहा था कि रोटी तो हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हम नहीं ले सकते। तो हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नज़रिया नेहरू ने शुरू किया, इसमें शक नहीं। लेकिन तालीम के बारे में जो मौलाना आज़ाद ने जो फंडामेंटल तब्दीलियाँ उसके अंदर लाई हैं, बुनियादी तब्दीलियाँ जो हिंदुस्तान के समाज में लाई हैं, उसका रिकग्निशन अभी मौलाना के नाम से नहीं हुआ है, और इस पर काम की ज़रूरत है। इस पर हमें काम करना चाहिए, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तवज्जो इस पर मुतवज्जो करनी चाहिए। इवन बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में भी जब UCG वगैरह के जो ग्रांट्स वगैरह की जब बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वगैरह की बात हो रही थी, तो फंडामेंटल रिसर्च, यानी एक तो असासी रिसर्च होती है तहकीक, एक दूसरी अप्लाइड रिसर्च होती है। तो अप्लाइड रिसर्च का तो मौक़िफ़ बहुत बाद में आता है, पहले तो आपको फंडामेंटल रिसर्च होनी चाहिए। तो CSIR के दौर में, वो दौर जब CSIR का दौर शुरू हुआ, जिसमें हमें बताइए CSIR क्या चीज़ है, जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते उनके लिए बताइए CSIR क्या चीज़ है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के नाम से जो इदारे कायम हुए, जिसमें रीजनल रिसर्च लेबॉरेटरीज पूरे बड़े बड़े मकामात पे, बॉम्बे में, पूना में, हैदराबाद में, लखनऊ में और दूसरे मकामात पे, और हर मौजू पे रिसर्च शुरू हुए, तहक़ीक़ी लेबॉरेटरीज़ बनाई गई। तो उससे जो बुनियादी तौर पे जो ग्रेजुएट्स निकल रहे थे, ख़ास हिंदुस्तानी तनाजुर में उसको MSc आप कहेंगे, MSc लेवल पे निकल रहे थे, उनकी स्कॉलरशिप और मज़ीद रिसर्च PhDs वगैरह के लिए उनको, तो ये पहला स्टेप था जो CSIR यानी वज़ारत तालीम के तहत हुआ। इसमें ग्रांट्स दी गई और इंसेंटिव दिए गए स्कॉलरशिप की शक्ल में। स्कॉलरशिप की शक्ल में इंसेंटिव दिए गए,
اور لیبارٹریز کے لیے گرانٹ منظور کی گئی، لیبارٹریز بنائی گئی، یونیورسٹی سے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں MSc کر کے، اور اسی ریجن میں اسی شہر میں وہ انڈسٹری کا اور یونیورسٹی کا لنک کریٹ کیا گیا، اور پھر وہاں ریسرچ ہو رہی ہے فنڈامنٹل، اس کے ساتھ اس کے 10 سال کے اندر اپلائیڈ ریسرچ کا دور آیا۔ تو اپلائیڈ ریسرچ میں آپ دیکھیں گے کہ بے حساب آپ کو پیٹنٹ ملیں گے جو انڈین سائنٹسٹ نے لیبارٹریز کے ذریعے سے پیٹنٹ کروائے ہیں، اور وہ پیٹنٹ کا جو ہے نفع آج ہندوستان کی سوسائٹی کو مل رہا ہے۔ تو یہ بھی وزارت تعلیم کا ہی کارنامہ ہے جو مولانا آزاد نے ابتدا میں اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے دوبارہ پوچھوں اپنا 1901 سے 1910 تک آپ کچھ کہنا چاہیں گے مولانا کی کنٹمپریری ایونٹس کے بارے میں؟ جی، جب مولانا کا نام پیش ہوا اس وقت بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مولانا انگریزی بھی نہیں جانتے، مولانا ہیں، عالم دین ہیں۔ تو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ وہ فلسفی ہیں، تھنکر ہیں، اور وہ اصل چیز تھی بنیادی طور پر۔ ایک بات اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا آزاد کے جو سیکرٹری تھے ایجوکیشن کے، وہ ہمایوں کبیر تھے جن کا تعلق بنگال سے تھا، اور دوسرے خواجہ غلام السیدین تھے۔ تو یہ اس زمانے میں یہ بھی کہا جاتا تھا اعتراضاً کہ یہ تو چھوٹا سا پاکستان ہے، وزارت تعلیم جو ہے، لیکن ظاہر مولانا کا جو مقام تھا ہندوستان میں اور جواہر لال نہرو کی نظر میں، اور ان لوگوں کی جو انٹیگریٹی تھی، تو ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک رشین ماڈل لے کر، جو کہ بہت متاثر تھے سوشلزم سے، تو پلانڈ جو 5 ایئر پلانز بنائے، تو 5 ایئر پلان میں کا ایک سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ تھا، اور ہندوستان نے تعین کیا۔ یہ حقیقت میں شروع ہو گیا تھا 1935 سے، لیکن آزادی کے بعد کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس رفتار سے جانا ہے۔ تو اس میں جو اہم، جو ہم نے ابھی ذکر کیا وزارت تعلیم کا اور سائنس کا آپ نے کیا، نہ صرف سائنس کا بلکہ تعلیمی پالیسیز جو تھیں، ایجوکیشنل پالیسیز تھیں، اور دوسرے آثار قدیمہ ان کا بچانا، اور انڈین کونسل فار سائنٹیفک ریسرچ کا بتایا ڈاکٹر مظفر فاروقی صاحب نے، انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز۔ تو ہر فیلڈ میں انڈیا نے ریسرچ سینٹرز قائم کیے اسی شروع میں، جس میں اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز ہے، انڈین اسکول آف اکنامکس ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ صرف سائنٹیفک ترقی نہیں بلکہ اوور آل پلان تھا تعلیم کا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شعبہ، اس میں جو آپ نے بات فرمائی اس سے لگتا ہے کہ مولانا کا جو ایجوکیشنل فلسفی تھی نہ صرف یہ تھی کہ جو ہیومن نالج موجود ہے اس سے آگاہی حاصل کی جائے، بلکہ ریسرچ کے ذریعے نیو نالج کریٹ کی جائے۔ بالکل نالج پروڈکشن کی جی ان کی ایک نیشن وائڈ اسٹریٹجی تھی۔ جی نیشن وائڈ تھی، اور اس کے لیے کوئی فیلڈ ایسا نہیں جس میں کہ انیشیل اسٹیج میں ہی انڈیا نے وہ سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز قائم نہیں کر لیے تھے، اور جب بلاسم کر رہے ہیں، فلورش کر رہے ہیں، تو کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں انڈیا کا کنٹریبیوشن، سائنٹیفک میگزینس ہو یا اکنامی ہو یا پولیٹیکل سائنس ہو یا سوشالوجی، یہاں تک کہ ریلیجن، یہاں تک کہ اردو اور عربک اور پرشین، یہ اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں فارمیڈیبل ہیں، یعنی اسلام سے متعلق۔ خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات ہے، عربک ہے، پرشین ہے، اردو ہے، اس کا تعلق تو مولانا سے نہیں ہے، اس کا تو مولانا سے تعلق نہیں، وہ تو مولانا کو پریڈیٹ کرتے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ نہیں پریڈیٹ نہیں کرتے۔ جب مسلم یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا ایک ٹیچر تھا اور تھیولوجی کے 2 تھے، اب وہاں پر جو فیکلٹیز ہیں وہ 20-25 لوگ بڑے کام کر رہے ہیں۔ ویسٹ ایشین اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، عربک کا سپریٹ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ صرف علی گڑھ کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بنارس ہندو یونیورسٹی میں بھی ہیں، الہ آباد میں ہیں، ساؤتھ میں ہیں، چنئی میں، مدراس میں۔ میں صرف اسلامک اسٹڈیز کے اس کے ہی نہیں بلکہ اور اس کے بعد سے کمپیریٹیو ریلیجن بھی ہیں، اور انڈین اسٹڈیز، یہ سارے میں کہہ رہا ہوں ہیومینٹیز، سوشل سائنسز اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، اس میں ایک واضح ٹوٹل ہولسٹک اپروچ اینڈ ویژن، جو کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے اس کا آغاز کیا اور باقی چیزوں کو انہوں نے کنسولیڈیٹ اور ایکسپینڈ کیا، اور اس کے لیے کم و بیش آئی تھنک انہوں نے فاؤنڈیشن ڈال دی، فاؤنڈیشن ڈالا ہے، فاؤنڈیشن بیسک فلاسافیکل۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب میں نے، تو یاد ہے تقریر مجھے ان کے انتقال پہ جو پنڈت جواہر لال نہرو نے کی تھی کہ اب ہم کس کے پاس جائیں گے جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ مسائل لے کے مولانا کے پاس جاتے تھے،
اور مولانا فیصلہ کرتے تھے سیاسی طور پر بھی. یہ صرف تعلیمی نہیں بلکہ سیاسی بھی جو ایشوز تھے جہاں وہ الجھ جاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں اس وقت دو گروہ تھے کانگریس میں, ایک سردار پٹیل کا تھا اور جس میں گووند ولبھ پنت بھی تھے اور ٹنڈن, یہ لوگ تھے جو کہ رائٹسٹ تھے. تو اس وقت ان کا بہت بڑا اہم رول تھا. ایک اسٹیج وہ بھی آیا جہاں نہرو کانگریس چھوڑ رہے تھے لیکن مولانا آزاد نے کہا آپ نہیں چھوڑیں گے نہ ہم چھوڑیں گے. اور اس طرح سے یہ بھی ایک خاص اہم بات ہے کہ ان کا جو بنیادی طور پر یہ کردار رہا ہے فیصلے کا, کلیئرٹی آف تھاٹ, جس کو نہرو ڈپینڈ بھی کیا, اس کا اکنالج بھی کیا. اب بتائیے نا آپ کہ اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا, جیسے فاؤنڈیشن کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ جو تعلیمی نظام ہمیں ملا تھا انگریزوں سے, اس تعلیمی نظام میں کلرک اور کلرک اور بیوروکریٹ پیدا کرنے والا تعلیمی نظام ملا تھا. تو اس کو فنڈامنٹلی تبدیل کر کے ایک ایسا تعلیمی نظام جو ہندوستان کی روایات اور اس کی قومی ضروریات کے لیے مکمل ہو, سائنٹیفک اور غیر سائنٹیفک دونوں مضامین میں, تو اس کی فاؤنڈیشن مولانا آزاد نے رکھی. بہت اچھی بات ہے, تاکہ اس سے بجائے کلرک کے آپ کے ہاں محقق پیدا ہو, آپ کے ہاں سائنٹسٹ پیدا ہو اور آپ کے ہاں ٹیکنوکریٹ پیدا ہو. تو انہوں نے بیوروکریٹ کو ٹیکنوکریٹ سے ریپلیس کر دیا. بالکل ٹھیک. یہ فنڈامنٹل چینج جو انہوں نے تعلیمی پالیسی میں لائی ہے. اور اس کے بعد جو میجر کنٹریبیوشن ہم جو سمجھتے ہیں وہ سائنٹیفک فیلڈ میں, وہ ان کی دوررس نظریہ تھا, خیال تھا ان کا, کہ انہوں نے سائنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں سے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر ہندوستان سے باہر جا رہے ہیں, تو ہمارا جو تعلیمی خرچ, ہم ان پہ تعلیم کا جو خرچ ہم برداشت کر رہے ہیں, وہ ہمارا برین ڈرین جو ہو رہا ہے اس کا کیا علاج کیا جائے. تو مولانا نے کہا تھا یہ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں, یہ جب دوسرے ممالک میں جائیں گے تو ہندوستان کا نام ان سے روشن ہوگا اور یہ ہندوستان کے کام کو وہاں آگے بڑھائیں گے اور ان سے ہمیں ٹیکنیکل مدد. جس چیز کو آج ہم NRI کہتے ہیں وہ انہوں نے اس دور میں دیکھ لی تھی. وہ جو اقبال نے اپنے بارے کہا تھا, یہ ہمارے ایمبیسیڈر ہوں گے. وہ جو اقبال نے اپنے بارے کہا تھا نا کہ من نوائے شاعر فرداستم, جی, تو وہ کس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے وہ آنے والے کل کے اسٹیٹسمین تھے. جی ہاں, وہ اپنے حد سے آنے والے کئی ایک صدی کے تھے, بالکل تھے. اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو اب مجھے بتائیے کہ 1901 1910 کے اندر مسلمان صحافت نے مسلمان سیاست کو کیسا پیدا کیا اور اس میں آزاد کا کیا رول تھا؟ تو دیکھیے, مسلم صحافت کا رول تو آپ کو 1857 سے دیکھنا پڑے گا کہ پہلے ہمارے مسلم صحافت میں جو پہلے شہید ہیں وہ حضرت باقر ہیں, جو محمد حسین آزاد کے فادر تھے. تو وہاں سے انہیں 1857, اس سے کچھ دور پہلے یعنی 1857 کی جنگ آزاد سے ذرا پہلے اور اس کے بعد میں نے مطلب کہ پریس کو اور صحافت کو تھوڑی سی آزادی ملی. چنانچہ اس دور کے اگر آپ مضامین کا مطالعہ کریں تو وہاں وہ سارے واقعات اس کے اندر ملیں گے جو 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات ہو رہے تھے, مختلف اشتہارات جو چھپ رہے تھے اس کے اندر, یہ ساری چیزیں. لیکن صحافت کا جو زرعی دور شروع ہوا ہماری آزادی کا, تحریک آزادی کے دور میں, تو اس تحریک آزادی کے دور میں بہت سے صحافی تھے. مولانا ظفر علی خان بھی کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں, پھر مولانا حسرت موہانی کا نام آپ لے سکتے ہیں. لیکن خاص کلام آف اس میں کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین بڑی آوازیں, تین بڑے قلم اس دور کے جو تھے وہ اپنا مولانا محمد علی جوہر, مولانا آزاد اور مولانا ظفر علی خان. ٹھیک, تو یہ جو الحلال آپ کا ہے اور اس کے بعد کامریڈ اور ذمہ دار, یہ بتائیے ان تین اخبارات نے مسلمان سیاست کو کیسے مرتب کیا اس دور کے بعد؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو صحافت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابتدائی دور میں ان کی زیادہ تر توجہ مسلمانوں کو بیدار کرنے میں رہی ہے کہ ایک مسلمانوں میں ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی 1857 جنگ آزادی کے بعد, اور پھر ناکامی کی جو کیفیت پیدا ہوئی تھی, اس کیفیت سے مسلمانوں کو بیدار کرنا, اور مسلمانوں میں اصلاحی تحریکیں آگے بڑھ رہی تھیں. فرائضی تحریک تھی, سید احمد شہید کی تحریک تھی, اصلاحی تحریکیں مسلمانوں کو دعوت اسلام کی طرف راغب کرنے والی تحریکیں تھیں, وجنا اللہ کی تحریکیں, احیاء اسلام, علی گڑھ کی تحریک بھی تھی اس میں, علی گڑھ کی تحریک, علی گڑھ کی تو تحریک بعد میں آ رہی ہے, علی گڑھ کی تحریک اس کے بعد. لیکن یہ تحریکیں مسلمانوں کو انگریزی کی طرف راغب نہیں کر رہی تھیں, ان کے اندرونی اصلاحی تحریکیں ان کی طرف تھیں.
پھر جب علی گڑھ تحریک سامنے آئی تو پھر انگریزی کی طرف راغب کیا گیا. ان کا کہ ماڈرن تعلیم حاصل کرنا ہو اگر اپنے ہم قوم، کیونکہ مفادات کی جنگ کے لیے یہ دونوں پارٹیاں بنی، یعنی کانگریس اور مسلم لیگ پارٹی بنی. مسلمانوں نے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ بنائی، کانگریس. لیکن مسلمان مفادات حاصل کرنے کے لیے آگے کیسے بڑھتے، جبکہ جو دفتری زبان ہے، جو کاروباری زبان ہے، اس سے واقف نہیں تھے مسلمان. تو پھر تحریک علی گڑھ کی تحریک آئی کہ انگریزی کی تعلیم کے لیے. تو صحافت نے ان پوری تحریکوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کو آگے بڑھایا. پھر قطع کلام معاف اپنا فاروقی صاحب، اس میں یہ بتائیے 1857 کے بعد جو سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، جو بڑی شخصیت سامنے آتی ہے، وہ سر سید احمد خان کی ہے ہر لحاظ سے. اور انہوں نے انگریز کے بارے میں اور انگریزی کلچر کے بارے میں، انگریزی زبان کے بارے میں، انگریزی ادب کے بارے میں ایک خاص ذہن پیدا کیا ہندوستان کے مسلمانوں میں بالعموم اور باقی لوگوں میں بھی آلسو. اور آپ دیکھیے کہ جو پھر غالب نے تقریض لکھی اپنا ان کی کتاب پہ، جو تھے اپنا آئین اکبری پہ، اس میں انہوں نے سرزنش کی اپنا سر سید کی کہ تم کیا کر رہے ہو، تم انگریز کے آئین کو دیکھو. داد و دانش را بہم پابستہ کردند، کہ انہوں نے انصاف کو اور اپنا جو ہے وزڈم کو ملا دیا ہے، عقل کو ملا دیا ہے. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا، آزاد لگتا ہے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس کو انٹلیکچوئل بنیادوں پہ چیلنج کیا ہے. شاید آزاد اور اقبال دونوں ایک وقت میں آتے ہیں، اسی وقت میں چیلنج کرتے ہیں دو مختلف پہلوؤں سے. تو یہ جو آزاد نے چیلنج کیا اس کو، اور اس چیلنج کو پھر ریلیٹ کیا ہے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے ساتھ، جو سر سید نہیں کر رہے تھے اس طرح سے، وہ اور کسی اور طرح سے کر رہے تھے. تو یہ جو اوپن چیلنج آیا انٹلیکچوئل بیسس پہ بھی اور ایکیڈیمک بیسس پہ، اس کے بارے میں بتائیے. تو آزاد تو پہلے سر سید کی بہت زیادہ، یعنی سر سید کا لٹری جب آزاد نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ آزاد کی پوری تربیت گھر کے اندر ہوئی، گھر کی چار دیواری کے اندر ہوئی، اور باہر کی دنیا سے واقف نہیں تھے. تو پہلی مرتبہ جب سر سید کی کتابیں انہیں ملی تو وہ ان کو چھوٹا موٹا وہ وظیفہ جو ملتا تھا اپنے گھر سے، اس سے سر سید کی کتابیں انہوں نے خریدی اور اپنے نوکر کے ذریعے سے خریدوائی کتابیں. تو سر سید کو پڑھنے کے بعد آزاد کے ذہن میں وہ وسعت پیدا ہوئی. لیکن جب سر سید کی پالیسی کانگریس کے تعلق سے سامنے آئی، وہ تحریک آزادی کا ملاپ وہاں ہو رہا ہے. کانگریس کے تعلق سے جو سر سید کی پالیسی، تو آزاد سر سید سے دور ہو گئی. یہ جو بات آپ نے فرمائی دور ہوئے، میں آپ سے پوچھوں گا، پھر دوبارہ ان سے پوچھوں گا، اس دوری میں شبلی نعمانی کا کیا رول تھا؟ کیونکہ اسی دور میں آزاد جو ہیں وہ اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں، شبلی نعمانی کے ساتھ جا کے بنتے ہیں. اور شبلی نعمانی خود اس وقت تک ایک کریٹیکل سٹانس حاصل کر چکے تھے سر سید کے ساتھ. تو ان دونوں کا رابطہ کس حد تک خود آزاد کی ذہن کو تبدیل کرنے کا سورس بنتا ہے؟ لیکن ہم گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں اپنا ڈاکٹر عابد اللہ غازی صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر مظفر الدین فاروقی صاحب کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے سارے ہندوستان، سارے ساؤتھ ایشیا کو متاثر کیا، اور ان کی باتیں، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات آج بھی وہاں پہ ایکو کرتے ہیں لوگوں کی کانشیسنس میں، ان کے اعمال میں، ان کے چوائسز میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ جب انہی کے خیالات کو استعمال کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کو اکنالج نہیں کرتے، ان کو کریڈٹ نہیں دیتے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ خود مولانا ابوالکلام آزاد کی جو شخصی تعمیر اور ان کی ترویج ہوئی ہے، اس کے اندر شبلی نعمانی کا کیا رول تھا؟ شبلی نعمانی اور سر سید اور مولانا آزاد، یہ تینوں شخصیت ایک ساتھ آتی ہیں.
سر سید کا بھی ذکر ہو رہا تھا، میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دور کی سب سے اہم شخصیت تھے، اور ان کا ایک ویژن تھا جو کہ بہت ہی کمپریہنسو تھا۔ میں کسی بھی لیڈر میں جو آج تک آئے ہیں، جس میں مولانا آزاد بھی شامل ہیں اور محمد علی جناح اور سبھی ہیں، کہ ان کے ہاں تعلیم، ویسٹرن مغربی تعلیم، اسلام کے بارے میں نیا شعور، نیا ادب کی تعمیر اور نئی بنیادوں پر ملی زندگی کی، تو ہر کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے نظر سے اوجھل ہوا جس پہ انہوں نے اظہار خیال نہ کیا ہو یا عملی کام نہ کیا ہو۔ وہ یہاں بھی کیا اور لندن میں جا کے بھی کیا۔ تو انہوں نے ہی شبلی کو بھی پیدا کیا، حالی، ڈپٹی نذیر احمد، یہ تمام حضرات جو تھے یہ سر سید کی فکر سے متاثر تھے اور ان کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کے انہیں کام پر لگایا۔ شبلی مورخ کی حیثیت سے، شبلی اسسٹنٹ پروفیسر تھے علی گڑھ میں، لیکچرر تھے، 48 روپے تنخواہ تھی ان کی۔ ایک چیز بالکل پرسنل لیول کی جو جدید تحقیق، مولانا سر سید کو فکر تھی کہ وہ علماء سے دور ہیں، تو اس لیے وہ مولانا قاسم نانوتوی کے داماد مولانا عبداللہ انصاری کو ناظم تعلیم بنا کر لائے، ناظم دینیات، اور ان کی 100 روپے تنخواہ تھی، اور وہ سینئر ہو گئے شبلی کے۔ تو یہ ایک ذاتی وجہ تھی جس کا اب تک کسی کو علم نہیں تھا، کہ جو ایک ایلینیشن پیدا ہوا، کیونکہ پھر شبلی یہ چاہتے تھے کہ وہ بہت سے کام جو کرتے ہیں مولانا عبداللہ انصاری کریں، اور اس میں یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ سب لوگ بھی انسان تھے۔ لیکن دیکھیے اس میں محترم اپنا غازی صاحب، اس کے اندر ایک اور لیول ہے، ہائر لیول ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ تو دوسرا لیول اس کا یہ تھا کہ خود شبلی جو ہے وہ جس حد تک کہ علی گڑھ تحریک جا رہی تھی ویسٹرنائزیشن کی طرف، سر سید اس سے دور ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، اور اس لیے انہوں نے پھر جب یہ ان کا اختلاف بڑھا تو انہوں نے پھر رخ کیا ندوہ کی طرف، اور وہاں اپنے آئیڈیاز کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آیا وہ کس حد تک کامیاب رہے۔ مولانا آزاد پر شبلی کا غیر معمولی اثر تھا، لیکن یہاں پر آزاد یقیناً جیسے فاروقی صاحب نے کہا کہ سر سید سے متاثر ہوئے بہت زیادہ، لیکن انہوں نے اپنی نئی لائن اختیار کی، کیونکہ ان کے پاس میرے خیال میں دوسرا جانرا تھا بھی نہیں فکری۔ ان کے پاس اسلام تھا، قرآن تھا، اور اس کو انہوں نے الہلال کے ذریعے اور البلاغ کے ذریعے سے ایک نئے انداز سے پیش کیا۔ قطع کلام معاف، اس سے پہلے ایک پیریڈ آتا ہے جس میں مولانا بنگالی اپنا جو ہے ایکٹیوسٹ ان کے ساتھ ملتے ہیں، بلکہ وہ جو دہشت پسند تنظیمیں تھیں بنگال کی، مولانا ابوالکلام آزاد ایک محدود مدت کے لیے ان کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے جس میں انہوں نے وہ بھی ڈیولپ کی ہے چیز۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ان کو جو ایک بڑی اپنا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں غالباً 2 آدمیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، ایک جمال الدین افغانی کا اور ایک اقبال کا، وہ یہ ہے کہ پھر یہ ان کو محسوس ہوا کہ جو ویسٹ کی اپریشیشن ہے جسٹیفائڈ بھی ہے لیکن انکریٹیکل ہے۔ سر سید کی انڈرسٹینڈنگ اور غالب کی انڈرسٹینڈنگ ویسٹ کی انکریٹیکل تھی۔ جن 2 آدمیوں نے اس کی کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ مہیا کی ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو، ان میں جمال الدین افغانی سر اول، اور پھر اقبال اس سے زیادہ بہتر، کیونکہ اقبال کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی اسٹڈی زیادہ گہری تھی، اور اس سے پھر ایک تبدیلی آتی ہے۔ ہمیں اس ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بتائیے، میں آپ کو اکنالج کرتا ہوں، ابھی آپ بتائیے یہ ٹرانسفارمیشن جو آتی ہے جمال الدین افغانی کے تحت، اور اکنالج کیا انہوں نے بار بار، انہوں نے اپنی تبدیلی جو ہے فکر کی، اس کا سورس کبھی شبلی کو نہیں بتایا، جمال الدین افغانی کو بتایا۔ اس ٹرانسفارمیشن کو بتایا۔ جمال الدین افغانی کی جو شخصیت تھی اس میں کوئی شک نہیں، وہ فارمیڈیبل بہت بڑی شخصیت تھی۔ یہ شعور کا وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ جہاں پر ایک طرف دارالعلوم کا مدرسہ علماء تھے، دوسری طرف سر سید کی فکر تھی، ایک تیسری فکر جو شبلی کے ذریعے مولانا آزاد کے اور علامہ اقبال کے اور ظفر علی خان کے ذریعے جو ابھر رہی تھی، کہ جہاں کہ اسلام کو ایز این آلٹرنیٹیو پیش کیا انہوں نے، کہ ہم جو ہیں بنیادی طور پر اسلامی تہذیب سے تعلق، تاریخ سے تعلق اور مستقبل کا ویژن، تو وہ سر سید انہوں نے بھی دیا، مولانا آزاد نے اور علامہ اقبال نے بھی دیا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے نہ صرف وہ وہاں بلکہ ریشمی سود کی تحریک، اس میں مولانا آزاد رابطہ تھے بنگال کے ریولوشنری کے ساتھ، اور اس کو انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا، لیکن اسلام بنیاد بن گیا۔ اور مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے
کہا کہ ہم نے قرآن کو مولانا آزاد کی تحریروں سے سمجھا، اور یہیں پر یہ وہ تضاد ہے کہ ایک طرف تو ہمیں کانگریس کے ساتھ چل کر سیکولر بنیادوں پر جد و جہد میں حصہ لینا ہے، دوسری طرف اسلام کو ایز این آلٹرنیٹیو دیکھنا ہے، اور یہ تضاد مستقل چلتا ہے دارالمصنفین اور ندوۃ المصنفین ان کی تصنیفات میں۔ یہ دیکھیے بڑی عمدہ آپ نے بات کی ہے، اور میں آپ دونوں سے پوچھوں یہ تضاد ہے یا یہ کمپلیکس کانسیپٹ ہے جس کے تحت آپ دنیا کو بالکل ایک نئے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ بتائیے نا اس کے بارے میں۔ اس کو تضاد بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہترین لفظ یہ ہے کہ مسلمان اپنی مسلم آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں، یا پھر یہ کہیے کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں نان مسلم اکثریت میں ہیں، پولیٹیکل الائنس کیسے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی کشمکش ہو رہی ہے۔ اس کو آپ تضاد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے مسلمانوں کو مسلمان آپ باقی رکھیں گے، اسلام کی صحیح تعلیم انہیں ملنا چاہیے، شاعر اسلام اور اسلامی تعلیم کے ساتھ عملی طور پہ وہ مسلمان ہوں اور فکری طور پہ مسلمان ہوں۔ دنیا کی دوسری تحریکیں وہاں چل رہی ہیں، ادب میں ترقی پسند تحریک آ رہی ہے، پھر انقلابات آ رہے ہیں، ثقافتی اور معاشی تحریکیں چل رہی ہیں، ان تحریکوں سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، ان کو کیسے ان سے بچایا جائے۔ اس میں مولانا مودودی بھی ساتھ آ رہے ہیں، جمعیت العلماء کے لوگ بھی آ رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد بھی موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کو پہلے ان کی آئیڈینٹی کو مسلمان باقی رکھتے ہوئے پھر آزادی کے لیے سیکولر انداز سے اور آئینی طور پہ کیسے وہاں دو آزادی کے اب دو تصور وہاں گئے، ایک بزور شمشیر آزادی حاصل کرنے کا شیخ الہند کا تصور ہے، ریشمی رومال کی تحریک ہے، یہاں تک کہ ہتھیار بھی جو ہے بنگال میں آ چکے ہیں اس میں، اور شیخ الاسلام اور جو ہے ادھر روس اور پھر ترکی سے جو ہے الائنس کے ساتھ ادھر سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک 1920 آ رہا ہے، 1920 تک دونوں تصورات وہاں ہیں کہ آئینی طریقے سے آزادی حاصل کرنے کا تصور ہو اور پھر بزور شمشیر۔ تو مولانا آزاد دونوں کے درمیان میں لنک ہے، لیکن اب مولانا آزاد کا رخ جو ہے وہ آئینی تحریک کی طرف ہو رہا ہے۔ جب آئینی تحریک کی طرف اب بڑھ رہے ہیں، یعنی نان وائلنس کے ساتھ، کہ نان وائلنس کا تصور تو 1903 میں آ گیا تھا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے ایک مضمون یہاں نیو یارک میں بیٹھے لکھا تھا، وہ مضمون بھیجا انہوں نے ان کو، مولانا حضرت موہانی کو بھیجا، حضرت موہانی فارسی مضمون کو اپنے اردو مولا اردو پڑھتا تھا نا ان کا، اس میں وہ چھاپا، تو اس میں اردو، تو اس میں نان کوآپریشن کی پوری تحریک موجود ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ بتائیے کہ جس وقت یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ان کی، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو صرف ان کی پالیٹکس چینج نہیں ہوتی، لگتا ہے ان کی جو اپنی ایک مذہبی کانسیپٹ ہے، ان کی تھیولوجیکل جو انڈرسٹینڈنگ وہ چینج ہوتی ہے، اور یہاں پہ مولانا پھر انووک کرتے ہیں وحدت الادیان کا تصور۔ وہ وحدت الادیان کا تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وحدت الوجود کی بات، وحدت الشعور کی بات تو صوفیہ بہت عرصے کرتے رہے ہیں، بہت کم لوگوں نے وحدت الادیان کی بات کی ہے، کیونکہ وحدت الادیان پھر وہ فنڈامنٹل سٹرکچر بن جاتا ہے جس پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف رہ سکتے ہیں بلکہ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے پھر جو اثرات ہیں دارالاسلام اور دارالحرب کے تھیوری کے لیے، اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ وحدت الادیان کا ان کا تصور ہے وہ کیسے تھا، آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وحدت الادیان کے تصور میں تو اب یہ اگر یہ کہیں کہ سارے مذاہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں دیکھنا پڑے گا، محمد بن قاسم جب ہندوستان میں آیا تھا تو خلیفہ نے محمد بن قاسم کو خط لکھا تھا کہ ہندو اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے۔ اور یہ بشمبر ناتھ پانڈے نے اپنی ایک تقریر میں مولانا یہ فخر الدین علی احمد صاحب میموریل تقریر میں انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، پانڈے صاحب نے، کہ ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے مندر نہیں گرائے جائیں، ان کے مندروں کے ساتھ وہی تصور، وہی رویہ اپنایا جائے جو گرجا اور سینگاگ کے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسی طرح سے اہل کتاب ہیں۔ یہ خلیفہ کا خط ہے اور اس نے اعلان محمد بن قاسم نے اعلان کیا ہے۔ اب اس کے بعد اب ہمارے تصورات میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کے علماء نے ان کو کافر کا وہ کیا، اہل کتاب سے ان کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ برہمانیت کو سامنے رکھ کے انہوں نے ہندو مذہب کو پڑھا۔ ہندو مذہب کو برہمانیت سے ہٹا کے وید کے ذریعے سے پڑھا نہیں گیا تھا، اگر پڑھے جاتے تو خلیفہ کو اس فیصلے کو ہوتا۔ تو اب مولانا آزاد اس طرف جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی
اور اس کے جانے سے پھر بتائیے کیا ہوتا ہے، مطلب اس کے جانے سے ہندوستان کی جو مسلمان سیاست ہے اس میں لگتا ہے فوراً دو کیمپ بن جاتے ہیں. پہلے بھی دو کیمپ، کئی قسم کے کیمپس تھے، لیکن ایک نیا کیمپ وجود میں آتا ہے. ایک وہ جو سر سید کے حوالے سے مسلم لیگ کی پولیٹکس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور ایک جو اپنا جو ہے جمال الدین افغانی اور اپنا آزاد کے حوالے سے کانگریس کے مسلمانوں کی سوچ میں ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اور اس میں یہ تھا کہ اس کے پھر بہت سی ریمیفیکیشنز ہیں آج کے دور کے ہندوستان کے مسلمان کے لیے اور ان کے رہنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے، اگر جبرائیل امین اپنا قطب مینار پہ نمودار ہو کر مجھ سے یہ کہیں کہ کل ہندوستان کو آزادی مل جائے گی بشرطے کہ ہندو مسلم اتحاد ختم ہو جائے، تو میں ایسے آفر کو رد کر دوں گا، کیونکہ اس کے رد کرنے سے صرف ہندوستان کے لوگوں کا نقصان ہوگا، لیکن ہندو مسلمان اتحاد کے نہ رہنے سے دنیا عالم انسانیت کا نقصان ہوگا. یہ جو فلسفہ آتا ہے، یہ جو ان کی پولیٹیکل تھیوری آف اے ملٹی ریلیجس اسٹیٹ بنتی ہے، اس کے نیچے پھر بات دھیان ہے. اور کس حد تک آپ کہیں گے کہ ان دونوں کے اپنا کمبینیشن سے جو ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا دارالحرب کا اور دارالاسلام کا، ان کے درمیان پھر ایک نیا تھرڈ پوائنٹ وہ کریٹ کرتے ہیں دارالامن کا. امن کا. اب دیکھیے اس میں اصل بات تو یہ دیکھنی ہے کہ جونپور کے علماء نے، بہت سے علماء نے ہندوستان میں، یعنی یہ مسلمانوں کو یہ فکر نہیں رہی ہندوستان میں کہ سربراہ مملکت کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے. جب تک کہ سوسائٹی کے اندر اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی پوری آزادی مسلمانوں کو باقی رہے، اس کو انہوں نے دارالامن کہا ہے، دارالاسلام کہا ہے، دارالحرب نہیں تصور کیا. چنانچہ مراٹھاؤں کا جب غلبہ ہو گیا تھا تو پوچھا گیا تھا ان سے، مسلمانوں سے، کہ کیا یہ مراٹھے جو ہے وہ قاضی کو اپائنٹ کرنے دیتے ہیں، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، پورے اسلامی عبادات وغیرہ پہ کوئی خدغن نہیں ہے، تو کیا یہ کافروں کی حکومت ہے، یہ دارالحرب ہے یا دارالامن دارالاسلام ہے؟ تو جونپور کے علماء نے اس پہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہے. اس کے برخلاف اکبر کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ اکبر نے اپنے دربار میں دین الہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو مسخ کیا، ہندوازم کو مسخ کیا، نہ صرف مسخ کیا بلکہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ناجائز تھیں، حرام تھیں اسلامی نقطہ نظر سے، ان کو حلال قرار دیا انہوں نے. تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایسے چاہے مسلمان ہونے کے باوجود ایسے حاکم کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے، یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا. تو مسلمانوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ پولیٹیکل الائنس کرنے کے لیے یہ برسوں سے تیار ہیں. اس میں ہندو مذہب میں اور اسلام میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے یہ دونوں مذہب ایک خدا کی طرف جا رہے ہیں، ان سے نہیں. مذہبی کوآپریشن کا تصور ہے جس کو آپ وحدت الادیان کے نام سے یاد کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل الائنس کے لیے ایک دوسرا تصور ہے کہ جو ہندوؤں سے مل کر پولیٹیکل الائنس کر کے رہنے کا جو تصور تھا کہ اگر آپ ہندوستان کی جو آبادی کو تلاش کریں تو اس میں سکھ، عیسائی، راجپوت اور مراٹھوں کو رکھیں، تو ان کی کمبائن آبادی کے مقابل میں مسلمان میجورٹی میں ہے. میجورٹی ہندوؤں کی مصیبت بنتی ہے جب آپ اس میں بیکورڈ کلاسز اور ہریجن کو شامل کریں، اس سے پہلے مسلمان میجورٹی نہیں بنتی. تو یہ کہا کہ پولیٹیکل الائنس کے لیے اگر یعنی منو شاستر کو ماننے والوں کے ساتھ ہریجن ووٹ ڈال سکتے ہیں تو قرآن کے ماننے والوں کے ساتھ ہریجن کیوں ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ صرف الائنس تھا اپنا انڈر گراؤنڈ یہ تحریک چل رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ہندو ایک پولیٹیکل الائنس کے ساتھ ایک حکومت بنا کے رہ سکتے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ تصور کام کر رہا ہے کہ یہ جو طبقہ بہت بڑا، جس کو بعض بات جو ہے 35% طبقہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں اس میں ووٹ ڈال سکتا ہے. محترم فاروق صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ یہ بات جو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہے، یہ محض ایک سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھی یا اس کے تحت النشین ان کا ایک زیادہ فنڈامنٹل بیسک ہیومنسٹک ویو کام کر رہا تھا جو تمام مذاہب کو ایک دیکھتا ہے، تمام عالم انسانیت کو ایک دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ یونیسکو کے سامنے جو تقریر کی تھی مولانا نے اپنا دا کانسیپٹ آف مین ان ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس کے اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس بڑی خوبصورت تصورات ہمارے پاس ہیں اور آنے والے دور کا نیا انسان وہ ہوگا جو ان دونوں کو کمبائن کرتا ہے. ابوالکلام آزاد کا تصور انسان کیا تھا؟ مولانا کے ہاں تو اس معاملے میں بالکل ان کے ہاں ہی کلیئرٹی ہے، بلکہ قرآن
में क्लैरिटी है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान था वो इंसान को एम्फेसाइज करता है। और उनकी एक तकरीर जो मुझे याद है वो करिकुलम के सिलसिले में वो ये थी कि बजाय इसके कि हम शुरू करें अपने कस्बे से और ज़िले और से, हम इंसान से शुरू करें, और यही बेसिक कुरान का तसव्वुर है और आइडिया है। मैं इसके सिलसिले में दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ उससे ज़रा सा हट के। एक तो ये कोई नई चीज़ नहीं, जब अल-बैरूनी जो महमूद अफ़ग़ज़ना के साथ आए थे, उन्होंने जो किताबुल हिंद लिखी और जाके मुताला किया और संस्कृत पढ़ी, और उसके बाद फिर दारा शिको क्या है मजमूल बहरैन, और उसके मिर्ज़ा मजहर जान जाना खुसरो, तो एक कंटिन्यूस ये एक ट्रेडिशन रही है हिंदुस्तान में। लेकिन आप ज़रा सोचें कि अगर बजाय औरंगज़ेब के दारा शिको को फतह होती तो हिंदुस्तान नक्शा बिल्कुल दूसरा होता, क्या होता। लेकिन अच्छा, उसकी वजह से फिर ये दूसरी तहरीकें जो उठी हैं इस्लाम की इस्लाह की, जो कि प्योरिटनिज्म की हैं, अंग्रेज़ के भी ख़िलाफ़ थी हैं, लेकिन दे वांटेड प्योरिटन इस्लाम, तो दे वर सेपरेटिंग देमसेल्फ फ्राम द हिंदूज़। तो यहाँ भी जो मैं तज़ाद की बात कह रहा हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ ये सारे स्ट्रीम चलते हैं, उसको आप जो भी नाम देना चाहें, लेकिन एक तरफ हम चाहते हैं कि प्योरिटी ऑफ इस्लाम हो और जो एक्रिशंस जो हिंदुज़म के ज़रिए से इसमें आए वो हों, दूसरी तरफ हम वो अलायंस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ इनिशियल स्टेज में हमारे पास कोई नक्शा नहीं था। तहरीक रेशमी रुमाल के वक्त भी हमारे पास कोई नक्शा नहीं था, अगरचे रेशमी रुमाल तहरीक ने सन 16 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की सिदारत में पहली हुकूमत मौक़ता कायम की वहाँ पर। एक बात तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि जो मौलाना आज़ाद जो हैं, ये उस पूरी एक तहरीक है, और उसमें ये इन्वेंटर नहीं, उस सिलसिले की एक अहम कड़ी हैं जिन्होंने जदीद दौर में, और फिर उसके साथ उनका एक पॉलिटिकल रोल भी रहा है, वहाँ पॉलिटिकल रोल नहीं था। दूसरी बात यह कि हिंदू माइंड में क्या हो रहा है, रामकृष्ण मिशन बंगाल में, बंगाल रेनासा जो है, और वहाँ पर विवेकानंदा पार्लियामेंट में उनका यहाँ अमेरिका में आना, उसका ऐलान, अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो होल बंगाली रिवाइवल जो ट्रेडिशन है, उसमें उन्होंने पहली बार हिंदुइज्म को यूनिवर्सल टर्म में पेश किया, वो वेरी मच ऑन इस्लामिक लाइंस। और ब्राह्मण समाज और आर्य समाज, उन्होंने पहली बार हिंदुइज्म को एक कम्युनिटी के सर पर मिल्लत और उम्मा का तसव्वुर वहाँ पर पैदा करने की कोशिश की। तो ये भी साथ साथ मूवमेंट्स चल रही हैं। तो उसके मुकाबले में फिर हमारे यहाँ शुद्धि और संगठन के मुकाबले में दूसरी तहरीक आई, तो वहाँ पर एक तरह का एक इंडिया जो है वो मेल्टिंग पॉट उबल रहा है, वो मुख्तलिफ उसमें मौलाना आज़ाद आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन आई साहब, आया वो उस वक्त मेल्टिंग पॉट में सारे चॉइसेस ऑब्वियस थे, क्योंकि आप देखिए उस वक्त खाकसार भी हैं, अहरार भी हैं, नीली पोश भी हैं, मुस्लिम लीगी भी हैं, जी जी, वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे। हालांकि मुस्लिम लीग की हद तक लीडरशिप सेकुलर लोगों के, वेस्टर्न एजुकेटेड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एजुकेटेड लोगों के हाथ में थी, लेकिन उन्होंने उन प्रोसेस से वो नतीजा नहीं निकाले। तो लिहाजा ये कोई ऑटोमेटिक या गारंटीड चीज़ नहीं थी। बहुत सी चीज़ें सामने थी, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नतीजे निकाले, और उसमें से फिर मुख्तलिफ किस्म की सियासी डायरेक्शन लोगों को मुहैया की। जी। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे हमारी गुफ्तगू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, उनकी आज के दौर में जो रेलेवेंस है उसके बारे में, उनकी पर्सनालिटी कैसे इवॉल्व हुई, किन लोगों ने उनको मुतासिर किया, फिर उन्होंने किन को मुतासिर किया, और इसके नतायज आज साउथ एशिया में सार्क की शक्ल में, और सार्क का जो नया एक एजेंडा बन रहा है, उसकी जो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है, उसमें मौलाना आज़ाद की फ़िक्र किस हद तक जो है जारी व सारी है, इसका डिस्कशन हम अगली नशिस्त में करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वेलकम। आज जनाब हम अपना ग्लोबल फोरम की एक खसूसी नशिस्त को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में गुफ्तगू की थी। उनके एक बायोग्राफर शोरश काश्मीरी ने लिखा है कि महिजुद्दीन नाम का एक बच्चा 13 और 14 साल की उम्र में अरब के अंदर बैठ के अरबों को अरबी पढ़ा रहा था। 19 साल की उम्र में इमामुल हिंद कहलाया और 23 साल की उम्र में उसे अबुल कलाम आज़ाद का खिताब दिया गया। तो ये बच्चा कैसे महिजुद्दीन से अबुल कलाम आज़ाद बना और उसके अबुल कलाम आज़ाद बनने से हिंदुस्तान और उस खत्ते के पूरी आबादी पर क्या असरात मुरतब हुए। शोरश काश्मीरी ने यह भी लिखा है कि वो अवाम के नहीं खवास के दानिश्वर थे, तो खवास के दानिश्वर होने की हैसियत से उन्होंने किस तरह मुसलमान इंटेलिजेंशिया को, हिंदू इंटेलिजेंशिया को और दीगर कौमों और उनके रहनुमाओं को मुतासर किया, उसकी गुफ्तगू जारी है। तो हम जनाब आज बात करते हैं फिर अपना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कि उन्होंने जो ये एक पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया है जिसके अंदर चॉइसेस ऑब्वियस नहीं थे। अब वो ऑब्वियस रखते हैं, उस वक्त ऑब्वियस नहीं थे। तो उससे आज के दौर का जो मुसलमान है, 21वीं सदी का मुसलमान जो अमेरिका में रहता है, जो एक माइनॉरिटी है, वो किस हद तक अबुल कलाम आज़ाद उस माइनॉरिटी के लिए रेलिवेंट है। हमने वहाँ की बात की है, यहाँ की बात भी करते हैं, फिर उनकी शायरी की बात भी करेंगे, उनकी नस्र की बात भी करेंगे, उनकी जमालियात की बात भी करेंगे। लेकिन पहले बताइए कि आज यूरोप में, आज अपना मिडल ईस्ट में और आज आपके जो हैं अपना अफ्रीका में और ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए अबुल कलाम आज़ाद की फिक्र क्या माने रखती है? असल में जिस तहरीक से मौलाना वाबस्ता रहे, जिसकी रहनुमाई की और उसके सदर भी हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसकी एक बुनियाद तो वेस्टर्न नेशनलिज्म का ये तस्वुर है कि जो भी एक जोग्राफियाई वहदत में रहते हैं वो एक कौम है, चाहे उनमें इख्तलाफ हो रंग का, नस्ल का, ज़ुबान का, उसके बावजूद। दूसरा ये है कि एक ऐसे दस्तूर के तहत कि जिसमें सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये शुरू में भी ये तस्वुर था कि स्टेट्स जो हैं इंडिया में वो ऑटोनमस होंगी और सेंटर वीक होगा, तो एक फेडरल तस्वुर जो अमेरिका में भी है। तीसरी चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी, कि हर शख्स को, जो हर बालिग को एक वोट हो और सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो, क्योंकि इसमें फिर अगर इलेक्टोरेट जॉइंट है तो ये कौमी नज़रिए के मुताबिक भी है और उसमें एक माइनॉरिटी असरअंदाज हो सकती है ओपिनियन के ऊपर, और इसकी बुनियाद एजुकेशन पर हो और नेहरू का जो तस्वुर है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो ये सारे नक़ूश जो सन 16 फिर खिलाफत तहरीक, उसकी नाकामी और वहाँ से चलकर 30s में जो कॉन्स्टिट्यूशन था 35 का, और वहाँ पहुँचे और उसके बाद से फिर हिंदुस्तान ने वाकई आज़ादी की तैयारी शुरू कर दी थी। और मौलाना आज़ाद उस वक्त कांग्रेस के सदर थे। फिर जंग आ जाती है तो उसकी बुनियाद पर जो कि हिंदुस्तान ने, उसके बरखिलाफ़ मुस्लिम लीग, जो दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान और तक़सीम, तो हिंदुस्तान ने उन तमाम चीज़ों को जो कि सन 35 से चल रही थी, एक ब्लूप्रिंट कॉन्स्टिट्यूशन का था। और ये के एम मुंशी ने ये बात कही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इस्लाम के जो बुनियादी तालीमात हैं उसके हक़ाइक़ का इजहार है। एक दो चीज़ें, एक फंडामेंटल राइट्स हैं और एक गाइडलाइंस हैं स्टेट पॉलिसी की, जो कि लीगल नहीं हैं बल्कि डायरेक्टिव्स हैं, जिसमें कि शराबबंदी भी है और ये चीज़ें भी हैं। तो यहाँ तक मौलाना आज़ाद इसमें असरअंदाज हैं, लेकिन ज़ाहिर है नेहरू हैं और गांधी हैं और राजगोपालाचार्य और राजेंद्र प्रसाद, शायद ये पूरी जो टीम है, दे रिमेन कमिटेड टू देयर विजन। लेकिन इससे पहले कि हम कहें कि सारी टीम है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो कैबिनेट मिशन को प्लान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया जी, जो बाय एंड लार्ज फिर कैबिनेट मिशन प्लान कहलाया जी, उसका जिक्र शायद इसलिए भी ज़रूरी हो कि आज सार्क के तहत, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के तहत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव जिस किस्म की कोalition की बात कर रहे हैं, जी, जी। यूरोपियन यूनियन के मॉडल पे अपने आप को जिस तरह रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं, अगर वो फिल वाक़या करार पाती है तो यूँ लगता है कि जैसे 90% वो आज़ादी का ख्वाब होगा जिसको दोबारा अपनी जमा पाया जाएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हुआ बहुत सा पानी ब्रिज के नीचे से गुजर चुका है और अब जिस तरफ दुनिया जा रही है, यूरोपियन यूनियन के बाद बहुत अहम है, उधर सोवियत यूनियन
کوشش کر رہا ہے اپنی پرانی اسٹیٹس کے ساتھ نئے ریلیشن شپ قائم. چائنا از ایمرجنگ شنگھائی کوآپریٹو جو بنا ہے اپنا آرگنائزیشن بنی ہے جس کے اندر روس بھی ہے، چین بھی ہے، سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس بھی ہیں، تو وہ بھی اسی ماڈل پہ ہے کہ دنیا بھر کے ریجنل جو ہیں اسٹرکچرز وہ کولیس کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ کلچرل ایریا ہے. یہ کسی کی بھی تاریخ پاکستان کی ہندوستان کے بغیر مکمل نہیں، ہماری پاکستان بنگلہ دیش کے بغیر مکمل نہیں، مالدیپ، یہ سارے، سری لنکا، تو ایک کلچرل ریجن بھی ہے. اور اس کو اگر ہم اکنامک اور کلچرل ریجن کے طور پر ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ یقیناً اس خواب کی جو مولانا آزاد کا تھا اور جو جسے کانگریس امپلیمنٹ کرتی رہی ہے، ایک اور اس کے لیے اب بڑی کیا کہتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا تاریخی کریکشن ضرورت ہے. کانگریس نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، بلکہ جو مولانا نے خود لکھا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ 1946 میں 6 سال تک کانگریس کا صدر رہنے کے بعد میں اس سے مستعفی ہو گیا. پنڈت نہرو برسکدار آئے اور انہوں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ویل گو ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی انفیٹرڈ بائی اینی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے اس کی جگہ ان کی جگہ پہ اپنا پٹیل کو لے آتا تو شاید وہ ایسی بات نہ کرتے. لہذا کانگریس امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ نہ ہندوستان کی حکومت نے ان کے خواب کو کبھی مانا، نہ پاکستان کی. تو یہ تو تاریخ کی قوتوں نے ان کو جسٹیفائی کیا، کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. دیکھیے اس سلسلے میں آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ مولانا آزاد کا جو بھی کام رہا ہے وہ آج کے دور میں ہم امریکہ اور ایسے ممالک میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں اس کا کیا اس تناظر میں ان کی کیا اہمیت ہے. تو یہی ایک جو اصل سبب یعنی آزادی کے بعد جو تصور پیدا ہوا، اور یہ تصور آزادی سے پہلے شاہ ولی اللہ کے دور سے آیا ہے. ان کی کتاب اس میں حجت اللہ، جی ہاں، اور سیاسیات پہ جو ان کی کتابیں ہیں، سیاسیات پہ انہوں نے کہا کہ حکومت، اور چنانچہ اس کا کوٹیشن سید احمد شہید نے دیا ہے کہ میں اس تحریک کی کامیابی کے بعد حکومت ہم ان کے حوالے کر دیں گے اس پروگرام کے مطابق جو یا تو اس قابل ہوں گے کہ وہ قابلیت اور اس کے لحاظ سے وہ رہنمائی کر سکے، یا پھر پبلک کے منتخب نمائندے ہوں گے مقبول. یہ تصور شاہ ولی اللہ سے آیا، اور اس کا ڈاکٹر تارا چند نے اس کا اعتراف کیا ہے اپنی کتاب تحریک آزادی ہند میں مختلف جلدوں میں. تو یہ تصور وہاں سے آیا ہے. تو یہ تصور جب آزادی کی تحریک کے زمانے میں، آزادی ہند کی تحریک کے زمانے میں، یعنی جمہوری طرز حکومت اور کسی ایک مذہب کا یعنی مطلب ہے کہ گورنمنٹ پہ اطلاق نہیں ہو، گورنمنٹ کسی ایک مذہبی اخلاقیات کو جو ہے سرکاری درجہ نہیں دے گی، یہ تصور. تو یہ تصور میں کانسٹیٹیوشن بنانے میں مولانا کا کتنا رول رہا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن مولانا کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے اندر، کیونکہ کانگریس کے 6 سالہ صدارت کے دور میں گاندھی جی کے اعتماد پہ مولانا نے کئی ایسے اسٹیپس لیے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 آدمیوں کا ہے، امبیڈکر، مولانا آزاد اور نہرو کا کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کی بنیاد مولانا آزاد ہے اس کانسٹیٹیوشن کی. تو اس کی وجہ سے، اس تصور کی وجہ سے آج اس دور میں ہم یہاں امریکہ میں جب بات کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں، دستوری حکومت میں، جبکہ کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں ہے، اس میں مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا وائٹل پوائنٹ، اور آج کے دور میں اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں مولانا آزاد کے رول کو مزید اسٹڈی کرنی چاہیے. جب ہم کیبنٹ مشن پلان کی طرف آتے ہیں تو ایک سیکنڈ آپ سے مزید تبصرہ چاہوں گا کہ آج ویسٹ کے اندر جو ایک خاص طور پہ تصور ہے کہ جو آدمی جتنا مسلمان مذہبی لیڈر ہوگا، مذہب یقین کرتا ہوگا، اتنا انٹالرنٹ ہوگا، اتنا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکے گا. تو میرا خیال ہے اس نظریے کی نفی ہسٹوریکلی کرنی ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ 20ویں صدی کے پہلے حصے میں، پہلے 50 سالوں میں جو مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر، وہ ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل پالیٹی کے اندر لیڈ کرتا تھا، وحدت میں یقین رکھتا تھا، اور ہندو مسلمان اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کو رد کرنے کے لیے تیار تھا. ہندوستان کے تمام علماء نے، مدارس کے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں، اور ہندو مسلم اتحاد کے تصور کو بھی کیا ہے، اور 2 قومی نظریے کی بھی نفی کی ہے،
اور اس میں مولانا حسین احمد مدنی کا بڑا اہم کردار ہے، ان کی کتاب بھی ہے متحدہ قومیت کے اوپر۔ تو یہ صرف یہی نہیں کہ مولانا آزاد تنہا نہیں تھے، بلکہ ان کے پوجے اور احرار اسلام اور خاکسار اور یہ ساری تحریکیں بھی، اور جمعیت العلماء ہند، یہ تمام اسی نظریے کی حامل۔ خاکسار مختلف تھے، خاکسار کا پھر تھوڑا سا ٹینشن تھی نا، وہ تو اپنا لیکن دو قومی نظریے کے حامی نہیں تھے خاکسار بھی۔ خاکسار اس نے، لیکن وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ملیٹنٹ پالیسی کے بھی حامی تھے۔ ہاں وہ بیلچا کا سارا جو سارا تھا، لیکن اس میں یہ بتائیے، دیکھیے اس میں ہم کو تھوڑا سا پلیز تاریخی تناظر میں جانا چاہیے۔ پلیز جائیے۔ دیکھیے یعنی آپ وہاں سے نکالیے اورنگزیب سے، اب ہندوؤں کے ساتھ ان کے تعلقات آپ دیکھیے، ایک دور ایسا آیا ہے کہ ایسے ہندو جو کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور ایک دور ایسا ہے کہ ہندو سادھو ہیں، ایک ادھر عالم ہیں اور یہ ہیں، یہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے رومالوں سے روٹیاں نکال کے بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ ایک چٹائی پہ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ بھکتی دور کی تحریک کو آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں ہندو مسلمان کی تفریق آپ کو نظر نہیں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا تھا، مذہب کو نہیں چھوڑا تھا، مذہب پہ پابند تھے، لیکن اس کے باوجود جب معاشرتی اعتبار سے، جب اجتماعی اعتبار سے جب آپ ایک سوسائٹی کے اندر آتے ہیں تو میں وہی لباس پہنتا ہوں میرا جو ہندو دوست پہنتا ہے، میں وہی اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے میں کھاتا ہوں جو میرا ہندو دوست بیٹھ کے کھاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اپنے ہندو دوست کے گھر میں جاتا ہوں تو اس کی ٹاول لے کے میں نماز پڑھتا ہوں ان کے گھر میں، اور اگر میرا ہندو دوست آ کے جیسے ڈاکٹر انصاری کے گھر میں گاندھی ٹھہرا کرتے تھے تو ممکن ہے گاندھی نے ڈاکٹر انصاری کے گھر میں پوجا بھی کی ہو، تو اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، یعنی ان کا طریقہ عبادت۔ تو یہ تصور ہندوستان میں آ چکا تھا اور معاشرتی ہم آہنگی ہندوستان میں پیدا ہو چکی تھی۔ تو یہ کہا جانا یہ تاریخ کے طالب علموں کی کم فہمی ہے یا تاریخ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جتنا کٹر ہوگا وہ غیر مسلم سے دور ہوگا، یہ تصور غلط ہے۔ مسلمان جتنا کٹر ہوگا وہ ساری انسانیت کو اپنے قریب لائے گا اور انسانوں سے قریب ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ بڑا فرمایا آپ نے۔ اس میں یہ بتائیے کہ آیا یہ بات ایک پیراڈاکس کی شکل میں درست ہے یا نہیں کہ ایک لیول پہ جب مولانا مدنی صاحب نے لکھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، اور اقبال نے اس پہ بڑا زبردست ریاکٹ کیا کہ وہ سمجھتے نہیں ہے ندانت رزمو زدیں ورنہ دیو بند حسین احمد مدنی سنی۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اپنا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا پیست۔ تو آپ کس حد تک یہ محسوس کرتے ہیں کہ آزاد جو تھے ایک لحاظ سے اقبال کی اس فارمولیشن کو ہی مانتے تھے اور اس کا بالکل اس کے اوپر عمل کرتے تھے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہ اس خاص ترکیب کو پرزرو کرتے ہوئے ہندوستان میں وحدت الادیان کی بات بھی کرتے تھے اور اجتماعیت کی بات بھی کرتے تھے اور ملٹی ریلیجس سوسائٹی کی بات بھی کرتے تھے۔ اب ایک لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کانٹرڈکشنز تھی، ایک لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اسلام کی اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اتنی لطیف، اتنی پاکیزہ، اتنی ہیومنسٹک تھی کہ وہ کبھی انہوں نے اپنا اینٹی امپیریلزم رد نہیں کیا۔ وہ انگریز کے پٹھو نہیں تھے، وہ انگریز کے سامنے لڑنے والے تھے، وہ ظلم کے خلاف لڑنے والے تھے، وہ آسان راستہ تلاش کرنے والے نہیں تھے، وہ کمفرٹ سی کرنے والے نہیں تھے، وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسی اگر دی ہے اپنا انٹرپریٹیشن، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کانٹرڈکشن ہے یا پھر یہ اس لیول کی اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے جہاں پہ پورا عالم انسانیت آپ کو اسلام کے اپنا اس کے اندر جو ہے اس کے جامع جہاں نما نظر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ اگر کہیں تو میں پلیز اس کے لیے بھی ہمیں تاریخ کی طرف نظر ڈالنی چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ اسپین سے ایک آدمی نکلتا تھا بغیر ویزا پاسپورٹ اس کے جو ہے وہ دلی تک آ جاتا تھا۔ تو مسلمان اس تصور سے تاریخ کو دیکھ رہے تھے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اب پھر قومیں جو ہے وہ کئی وجہ سے بنتی ہیں، زبان کے اعتبار سے قوم بنتی ہے، مذہب کے اعتبار سے بھی یہ قوم بنائی جا سکتی ہے، ایک کامن قبائلی تصورات جس کو جرگا وغیرہ کہتے ہیں اس سے قومیں بنتی ہیں۔ اب ایک نیا تصور پیدا ہو رہا تھا کہ ایک جغرافی کے اندر، کیونکہ ہندوستان کا جغرافیہ اکثر تاریخ اور جغرافیہ کبھی ایک نہیں رہا، یعنی تاریخی جغرافیہ کٹے پھٹے رہے ہیں،
मराठे आए तो उन्होंने इतना हिस्सा ले लिया, उसको एक मुल्क बना दिया, फिर उधर एक मुल्क बन गया, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो ये तस्वुर के एक जोग्राफी के अंदर रहने वाला एक तबका, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो या कौम बन सकता है, ये नया तस्वुर था। उसको मौलाना मदनी को भी चाहिए था कि उसको उस वाज़े तौर पे उसको समझाते। इधर दो नज़रिए हैं, इधर मौलाना मौदूदी हैं, इधर हुसैन अहमद मदनी हैं। मौदूदी साहब ने उनके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त आर्टिकल लिखा है, मदनी साहब उस पर, कि ये मुस्लिम मिल्लत का तस्वुर इससे वो हो रहा है। तो मुस्लिम मिल्लत का तस्वुर उससे ख़त्म नहीं हो रहा है, हम उसका इंटरप्रिटेशन अब नए हालात के तहत मुख्तलिफ कर रहे हैं। क्योंकि एक ज़माने में ये था कि मुसलमानों के पास मुस्लिम गैर मुस्लिम मेजॉरिटी की स्टेट में माइनॉरिटी किस तरह है उसका तस्वुर नहीं था। लेकिन जब ये हालात पैदा हुए तो उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि इज्तिहाद के ज़रिए से आप उसको नए इवॉल्व करें। लेकिन देखिए उसमें अभी जावेद इकबाल साहब जो इनामा इकबाल के फर्जंद, उन्होंने अपनी एक सवान उम्री लिखी है, अपना गिरबा चाक, उसके आखिरी चैप्टर में उन्होंने वारिस साहब के नाम एक फर्जी ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदी में आपको 2 ही ख़त लिखे हैं। एक जब आप लंदन में थे तो मैंने कहा था कि अब्बा जान मेरे लिए कैमरा ले आइएगा, आप कैमरा तो नहीं लाया, आपने मुझे एक बड़ी उम्दा नज़म का तोहफ़ा दे दिया। अब मैं आपके नाम में ख़त लिख रहा हूँ पूछने के लिए कि एक तरफ तो आपने बहुत सख्त रिएक्ट किया अपना मौलाना हुसैन अहमद मदनी की उस अपना तजवीज़ पे कि कौमें वतन से बनती हैं, दूसरी तरफ आपने ख़ुद पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया इलाहाबाद के खुतबे में। अगर आप एक जोग्राफिया खत्ते के अंदर एक मुल्क बना रहे हैं तो आप किस तरह मुख्तलिफ हैं अपना हुसैन अहमद मदनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो लिहाजा ये लगता है कि ख़ुद इकबाल जैसे आदमी को भी किसी न किसी लेवल पर जो है जोग्राफिकल फॉर्मुलेशन को अडॉप्ट करना पड़ा है। तो हम ये ज़रूर तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो लिंक है इकबाल की अपनी अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन में एक लिंक भी है कि एक तरफ वो यकीन करते हैं कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स बननी चाहिए। असल में जो आप मैं वहीं लौटता हूँ मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना आज़ाद, वहाँ मैं कोई कंट्रडिक्शन नहीं देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। दोनों, और जहाँ पे कन्फ्यूजन है वो ये है कि हम एक नई सिचुएशन में हैं। इंडिया में पहली बार हम ये जान रहे हैं कि हम माइनॉरिटी हैं और माइनॉरिटी रहेंगे, और अब हमारे पास अफ़गानिस्तान से और तुर्की से कोई काफ़िला नहीं आने वाला है मदद के लिए, तो हमें पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करना है। तो वहाँ 2 चीज़ें एमर्ज होती हैं, एक है ऑटोनॉमी और एक है वेटेज कि हमें ज़रा सा वेट हो, और तीसरे तहफ़्फ़ुज़ है कि हमारे दीन में मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन ये कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। वहाँ अल्लामा इकबाल के बारे में भी अब बहुत सी स्टडीज़ जो आई हैं कि वो किस हद तक सेपरेट पाकिस्तान चाहते थे, जहाँ वो एक इस्लामिक लॉ एनफोर्स करना चाहिए, कायदे आज़म किस हद तक चाहते थे। जो तकरीर है, लॉ की बात छोड़ दें, सेपरेट की बात करें। लॉ एनफोर्स न हो, सेपरेट एंटिटी तो जाते थे वो। हाँ, लेकिन सेपरेट एंटिटी क्या विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सिख्स एंड द हिंदूज इन पंजाब, जो प्रोपोर्शन था पंजाब के अंदर, अगर पूरा पंजाब पाकिस्तान बनता, वो इशू नहीं था मेरे निगाह से। मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये बात सबसे पहले हमें गलतफहमी इसलिए होती है कि इकबाल के इलाहाबाद के खुतबे को हमने समझा नहीं है या उसकी पूरी लैंग्वेज को सामने नहीं रखा है। उसमें यकीनन तस्वुर पाकिस्तान है, लेकिन कैसा तस्वुर पाकिस्तान है? कैबिनेट मिशन वाला तस्वुर पाकिस्तान है उनका कि मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, और उसमें बंगाल भी नहीं है। नहीं, बंगाल नहीं है उसमें, सिर्फ इधर के 4 स्टेट, हाँ, 4 स्टेट है। कश्मीर नहीं है उसमें, कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। कश्मीर आज़ाद देसी रियासत थी, क्योंकि हैदराबाद देसी रियासत थी, हैदराबाद का भी कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये 4 सूबे एक ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए, यानी कंट्री का मतलब है कि स्टेट बनाए, इंडिपेंडेंट स्टेट प्लूरल स्टेट बनाए। वही तस्वुर मौलाना आज़ाद ने कैबिनेट मिशन में दिया, वही था विद इन इंडिया। अब ये स्टेट फेडरेशन बना के दूसरे स्टेट के साथ फेडरल स्टेट बना के कैबिनेट मिशन की तरह से एक सेंट्रल पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट अपने कानून अपने दस्तूर में आज़ाद हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट दस्तूर में आज़ाद है, ये दस्तूर में आज़ाद है। तो यहाँ मुस्लिम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, यहाँ हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, और यहाँ माइनॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, तो यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। तो ये पूरा कैबिनेट मिशन है, ये वो इकबाल का वही तस्वीर है। लेकिन इकबाल ने कभी ये नहीं कहा कि इंडिपेंडेंट नई कंट्री बनाई जाए, लेकिन उसमें नहीं, इकबाल ने नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें जो एक फैक्टर एक्नॉलेज करना ज़रूरी है इन फेयरनेस टू जिन्ना साहब,
وہ یہ ہے کہ 1928 میں غالباً مائنارٹیز رپورٹ آئی ہے، نہرو صاحب کی رپورٹ تھی. اس کے بعد جناح صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ جب آئین بنے گا ہندوستان کا تو اصل میں مسلمانوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کی شکل کیا ہوگی. پھر انہوں نے 14 پوائنٹس دیے جس کو نہرو اور گاندھی نے ڈسکس کرنے سے انکار کیا، اور اس سے پھر علیحدگی کی بنیاد بنتی ہے. تو کہنے کا ٹھیک ہے نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لہٰذا اس سے پھر ہندوستان کے مسلمانوں میں دو گروپ پیدا ہوتے ہیں. ایک جو یہ محسوس کرتا ہے کہ چونکہ ہندو میجورٹی ان کو کانسٹیٹیوشن میں وہ گارنٹیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کو چاہیے، لہٰذا وہ سیپریٹ ہوم لینڈ بنائیں گے. دوسرا گروپ سمجھتا تھا کہ سیپریٹ بنائے بات ہو سکتی ہے، وہ آزاد صاحب کا تھا. اور آپ نے بجا فرمایا کہ آزاد واحد لیڈر نہیں تھے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن وہ موسٹ پرومیننٹ وائس تھے، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ بات کرتے ہیں کہ اس ساری چیز کو بنانے میں جو ان کے بایوگرافر کہتے ہیں، اور میں ان کو پیرافریز کر رہا ہوں، کہ مولانا ابوالکلام آزاد عوام کے دانشور نہیں، دانشوروں کے دانشور تھے. تو یہ بتائیے کہ دانشوروں کے دانشور کیسے تھے، اور اس میں ان کا لٹریچر، ان کی پوئٹری نے کیا رول پلے کیا؟ اصل میں مولانا آزاد کی زبان جو تھی وہ زبان یقیناً پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھی، عوامی زبان نہیں تھی. اور ان کا استدلال کا طریقہ بھی، چاہے وہ ترجمان القرآن ہو یا غبار خاطر ہو، وہ نیا جانرہ ہی لے کر آئے. سر سید کی سہل زبان اور آخری شاعری غالب کی اور خطوط، اس کے بعد انہوں نے اپنا نیا انوینٹ کیا جانرہ ہی کمیونیکیشن کا. ان کی تقاریر، لیکن ایسا نہیں، ان کی جو تقریر اگر آپ جو جامع مسجد کی ہے مسلمانوں کو جو انہوں نے سن 47 کے بعد کی، اور بھی جو تقاریر تھیں، وہ مفاہیم سمجھانے میں جو کہنا چاہتے تھے وہ کامیاب تھے، لیکن عوام سے ان کا رابطہ نہیں تھا. مطلب میرا تعلق پنڈت نہرو مولانا آزاد دونوں سے رہا. مولانا آزاد سے ملنا بڑا مشکل تھا، پنڈت جی سے بڑا آسان تھا، فون کیجئے اور آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا تھا. اگر آپ کا کلام ہو رہا ہے اس میں میں ایک چھوٹا سا فٹ نوٹ میں داخل کرنا چاہوں گا. شوشت آکاش نے لکھا ہے کہ گاندھی جی ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے مولانا ابوالکلام آزاد سے، انہوں نے لوٹا دیا یہ کہہ کے کہ مصروف ہوں، کل اپوائنٹمنٹ کر کے آئیے. انہوں نے کہا اپنا گاندھی جی بھی مہاتما تھے، حشاش بشاش لوٹ گئے اور اگلے دن چلے آئے. تو نہرو کے ساتھ بھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہی چیز اپنا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ بھی کی، لوٹا دیا. یہ مشکل ہے، عطا اللہ شاہ بخاری، گاندھی جی کو لوٹانا آسان تھا. اس میں مولانا آزاد کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ دانشوروں کے وہ تھی، اگر دانشوروں کے رہنما تھے سمجھیے، یا دانشوروں کے وہ لیڈر تھے. اگر مولانا آزاد عوامی لیڈر ہوتے تو شاید مسلم لیگ کامیاب نہ ہوتی. اور میخل پٹیل کا ایک اعتراض یہی تھا کہ آپ مسلم میس کانٹیکٹ کیمپین کیوں نہیں اسٹارٹ کر لیا؟ یہ بات ہے. لیکن انہوں نے جب پبلک سے کانٹیکٹ کرنے کی جب کوشش کی ایک آدھ دو مرتبہ، خصوصاً یو پی کے الیکشن میں، انہوں نے مسلم لیگ کو اجازت دی کہ وہ جمعیت علماء کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ کا الائنس ہو. وہاں مسلم لیگ کی مدد کے لیے کانگریس کو پھر رفیع احمد خدوائی وغیرہ کی مدد کی ضرورت، تو وہاں مسلم لیگ کامیاب ہوئی. اور پھر پٹیل کی نہرو کی وجہ سے ان کے دو ریپریزنٹیٹیو مسلم لیگ کے نہیں لیے گئے، مسلم لیگ ناراض ہو گئی. تو اگر مولانا آزاد ایک ایرسٹوکریٹک، یعنی مطلب ہے کہ ایک ادیب کا ذہن، دانشور کا ذہن تھا، وہ پبلک کانٹیکٹ ان کے مزاج کی بات نہیں تھی. یہ بالکل صحیح ہے. اگر وہ پبلک کانٹیکٹ پبلک کے لیڈر ہوتے بہادر یارجن کی طرح، تو پھر شاید کوئی اور ہندوستان میں کوئی ان کے مقابلے میں کوئی لیڈر کامیاب نہیں ہوتا. مسلم ماس ان کے ساتھ ہوتی، اور مسلم ماس کو اس کا پتہ چل جاتا کہ پاکستان کے نعرے کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. اب اس کو واضح کرنا ضروری ہے. اس پہ میں تھوڑا اختلافی نوٹ کروں گا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم نے اب تک سوائے مدلل مداحی کے اور کچھ نہیں کیا آزاد صاحب کے لیے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت میرے متنگا صرف ایک آدمی کی رائے ہے کہ جناح صاحب سے زیادہ کلیئر کانسٹیٹیوشنل کنسیپچلائزیشن کوئی آدمی نہیں کر سکا ہندوستان میں بشمول آزاد کے. اور اسی لیے لوگوں کو زیادہ بات ان کی کلیئرلی سمجھ آئی، چاہے وہ فارمولیشن ہسٹوریکلی سسٹین ہوئی یا نہیں، سیپریٹ ایشو ہے. لیکن 1920 سے لے کے 1947 تک کسی شخص نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو آئین کی زبان میں اور آئین کی روح کے مطابق نہیں سمجھا اور نہیں سمجھایا. تو یہ گفتگو جاری ہے ہماری اپنے دوستوں کے ساتھ آزاد کی زندگی کے بارے میں، ان کے افکار کے بارے میں، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں، ان کی لیڈرشپ سٹائل کے بارے میں، اور جو ہندوستان کے دانشوروں پر ان کا اثر تھا اس کے بارے میں. تو ہم ایک بریک کے بعد ابھی واپس آئیں گے.
वेलकम बैक। तो जनाब हमारी गुफ्तगू अपने दो बड़े दोस्तों के साथ, अजीज़ दोस्तों के साथ जारी है, जिसमें अपना आबिदुल्ला गाजी साहब बैठे हैं, जिसमें अपना फारूकी साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था, पेश हुआ था 1946 में, और जिसकी तरफ एक दानिस्ता या गैर दानिस्ता इशारा किया भी डॉक्टर अपना जो मनमोहन सिंह साहब ने कश्मीर के अंदर तकरीर की है, उन्होंने कहा कि हम सरहदें तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन हम बॉर्डर्स को इतना सॉफ्ट बना देंगे कि आइडियाज़ की और अपना कल्चर की और लेबर की और कैपिटल की फ्री मूवमेंट हो। तो ये बताइए कि किस हद तक ये बयान उनका एको करता है कैबिनेट मिशन प्लान की उस तजवीज़ का जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पेश की थी। सबसे पहले तो ये देखिए कि कैबिनेट मिशन प्लान था क्या। मैं समझता हूँ हमारे सुनने वालों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आज़ादी यानी तकसीम से पहले जो काबिल अमल प्लान जो था, वो जिसको कांग्रेस ने तैयार किया था, जिसमें मौलाना आज़ाद की लीडरशिप में दौर में, वो हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला हिस्सा ए, जिसमें 4 सूबे, कश्मीर, शायद कश्मीर तो उसका तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अब जो पाकिस्तान है इंक्लूडिंग अनडिवाइडेड पंजाब, वो ए था, और बाकी हिस्सा जो है बी था, और इस तरफ बंगाल, कंप्लीट बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल प्लस आसाम जो है वो सी था। तो ये तय किया गया था कि ये तीनों सूबे या तीनों स्टेट होंगे, और ये स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ाद होंगे, और इनके पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तीनों स्टेट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिफा यानी डिफेंस और मालियात, करेंसी और मवासिलात, 3 सब्जेक्ट उसके होंगे। अगर कोई सूबा कोई और सब्जेक्ट सेंटर के हवाले करना चाहे तो वो भी दे सकता है, और इस बुनियाद पे तीनों सूबे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे, तीनों सूबे, और ये आज़ाद स्टेट होंगे। इनका फेडरेशन जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए कहा जाता है कि ये कैबिनेट के 3 वज़रा के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने जो है ये 3 वज़रा को वहाँ से भेजा था। सर स्टोफर्ड क्रेफ्ट जिसके लीडर थे, चेयरमैन थे, ये कैबिनेट के मेंबर थे वहाँ ब्रिटिश कैबिनेट के, इसीलिए उसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। तो ये 1946 में ये प्लान कंप्लीट हुआ, और इसको तैयार करने में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कामयाब जो है आज़ाद थे। मैंने मतलब पूरी मेहनत उन्होंने की, क्योंकि वो इस वक्त कांग्रेस के सदर थे, और फिर इसको इस तरह से उन्होंने कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सामने इसको पेश किया कि इससे पहले कि हम उस पर जाएं, आपने कहा कि सबसे हिस्सा उनका था, अपना मोहतरम फारूकी साहब आए, ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो प्लान ही उनका था, और उन्होंने खुद जो 30 सफ़ात रिलीज़ किए हैं अपनी वफ़ात के बाद, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उससे पहले मैंने सोचा कि हिंदुस्तान का हिंदू क्या चाहता है, वो मुल्क एक यूनिफाइड कंट्री चाहता है, मुसलमान क्या चाहते हैं, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, दोनों को ये दोनों चीज़ें कैसे दी जा सकती हैं, वो एक लूज फेडरेशन की शक्ल में है। लिहाजा ये नहीं कि प्लान का कुछ हिस्सा उनका था, सारा प्लान ही उनका था, जिसमें कैबिनेट मिशन वालों ने जुज़वी तब्दीली की। तो हमें उनको फुल क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे कि ये मौलाना अबुल कलाम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये प्लान जो उन्हीं की जहन की पैदावार थी, उन्हीं की सियासी बसीरत का जो है निचोड़ था ये पूरा। और इस प्लान में उन्होंने ख़ास तौर पे बताया कि मुसलमानों के जो शुबात हैं, जो कंसर्न्स हैं, कि उसका किए, लेकिन अब जो पाकिस्तान है इंक्लूडिंग अनडिवाइडेड पंजाब, वो ए था, और बाकी हिस्सा जो है बी था, और इस तरफ बंगाल, कंप्लीट बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल प्लस आसाम जो है वो सी था। तो ये तय किया गया था कि ये तीनों सूबे या तीनों स्टेट होंगे, और ये स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ाद होंगे, और इनके पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तीनों स्टेट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिफा यानी डिफेंस और मालियात, करेंसी और मवासिलात, 3 सब्जेक्ट उसके होंगे। अगर कोई सूबा कोई और सब्जेक्ट सेंटर के हवाले करना चाहे तो वो भी दे सकता है, और इस बुनियाद पे तीनों सूबे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे, तीनों सूबे, और ये आज़ाद स्टेट होंगे। इनका फेडरेशन जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए कहा जाता है कि ये कैबिनेट के 3 वज़रा के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने जो है ये 3 वज़रा को वहाँ से भेजा था। सर स्टोफर्ड क्रेफ्ट जिसके लीडर थे, चेयरमैन थे, ये कैबिनेट के मेंबर थे वहाँ ब्रिटिश कैबिनेट के, इसीलिए उसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। तो ये 1946 में ये प्लान कंप्लीट हुआ,
اور اس کو تیار کرنے میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ کامیاب جو ہے آزاد تھے، مطلب پوری محنت انہوں نے کی کیونکہ وہ اس وقت کانگریس کے صدر تھے، اور پھر اس کو اس طرح سے انہوں نے کانگریس کے ورکنگ کمیٹی کے سامنے اس کو پیش کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں، آپ نے کہا کہ سب سے حصہ ان کا تھا، اپنا محترم فاروقی صاحب آئے، یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ پلان ہی ان کا تھا، اور انہوں نے خود جو 30 صفحات ریلیز کیے ہیں اپنی وفات کے بعد، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ہندوستان کا ہندو کیا چاہتا ہے، وہ ایک یونیفائڈ کنٹری چاہتا ہے، مسلمان کیا چاہتے ہیں، اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، دونوں کو یہ دونوں چیزیں کیسے دی جا سکتی ہیں، وہ ایک لوز فیڈریشن کی شکل میں ہے، لہٰذا یہ نہیں کہ پلان کا کچھ حصہ ان کا تھا، سارا پلان ہی ان کا تھا، جس میں کیبنٹ مشن والوں نے جزوی تبدیلی کی، تو ہمیں ان کو فل کریڈٹ دینا چاہیے یہاں پہ کہ یہ مولانا ابوالکلام بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ پلان جو انہی کی ذہن کی پیداوار تھی، انہی کی سیاسی بصیرت کا جو ہے نچوڑ تھا یہ پورا، اور اس پلان میں انہوں نے خاص طور پہ بتایا کہ مسلمانوں کے جو شبہات ہیں، جو کنسرنس ہیں، کہ اس کا کس طرح سے جواب ملے گا، اور پاکستان کے مقابلے میں مسلمان اس پلان کے تحت بہت ہی یعنی متحد ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی کے طور پہ، ایک قوم کے طور پہ متحد رہ سکتے ہیں۔ یہ تمام کرنے کے بعد جو ہے اس کو انہوں نے کانگریس سے منظور کروایا، اور برٹش پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا تھا، اور اس کو جناح صاحب نے بھی، جب جناح صاحب نے یہ کہتے ہوئے اس کو منظور کیا تھا کہ اس سے بہتر ہم کو کوئی چیز اور نہیں مل سکتی، لیکن نہرو کے ایک غلطی کی وجہ سے یا ان کی غیر ذمہ دارانہ پریس کانفرنس کی وجہ سے جناح صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ کانگریس اپنی میجارٹی کی بنیاد پر اس پلان کو جو یہ رکھا گیا تھا کہ اس میں 10 سال تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ اس صوبے کے اندر کوئی صوبہ اس پلان سے اے سے نکل کے بی میں یا بی سے نکل کے سی میں نہیں جا سکتا، اس کی مدت 10 سال رکھی گئی، سسیڈ نہیں کر سکتا، سسیڈ نہیں کر سکتا فیڈریشن سے، آپ فیڈریشن الگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 10 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کو چوائس ملے گا کہ وہ جو ہے اپنی پوزیشن کو چینج کرے، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو۔ لیکن آسام جو ہے ابتدا سے اس پلان کے خلاف تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا 30% مسلم آبادی کا آسام جو ہے وہ بنگال کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، اور شاید گاندھی جی کی ہمدردی بھی آسام کے ساتھ تھی۔ اسی بنیاد پہ شاید مولانا آزاد نے جو ہے اسی سال 1946 میں کانگریس کی صدارت چھوڑی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو ہے نہرو کو کانگریس کی صدارت کے لیے پرپوز کیا، پنڈت نہرو کو، اور پنڈت نہرو نے ایک بیان ایسا دیا کہ اس کے صدر بننے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنی میجارٹی کی بنیاد پہ اس پلان میں چاہے تو تبدیلی کر سکتی ہے، اس کا نتیجہ پلان کا جو خلاصہ یہی تھا، یعنی ان کے بیان کا۔ تو اس بنیاد پہ ہمارے محمد علی جناح صاحب نے یہ کہا، قائد اعظم نے، کہ کانگریس کا یہ رویہ ہی ہے جو اس کے ساتھ مسلم لیگ جو ہے کانگریس سے کوآپریٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے مکمل پاکستان، آزاد پاکستان کا نعرہ لگایا، اور مولانا آزاد کی یہ زندگی کی پوری کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور اس طرح سے ہندوستان آزاد یعنی متحد رہ کر آزاد ہونے کے بجائے 2 ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ہے اب اس میں ایک بات مزید کرنے کی ضرورت ہے اپنا قاضی صاحب، وہ یہ ہے، پروفیسر حمزہ الوی نے اپنے ایک تجزیاتی مضمون میں لکھا ہے کہ یہ محض ایک غلطی نہیں تھی اپنا بیان کے اندر کوئی ایکسیسو سٹیٹمنٹ یا اپنا ایک لوز سٹیٹمنٹ نہیں دی اپنا نہرو نے، بلکہ نہرو نے ڈیلیبریٹلی یہ موو کی تھی کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ سینٹر چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک اسٹیٹ چاہے چھوٹی ہو لیکن اسٹرانگلی فیڈریٹڈ ہو بہتر تھی، بجائے اس کے ایک بڑی اسٹیٹ ہو، لوز اسٹیٹ ہو۔ تو چونکہ وہ اسٹرانگ سینٹر چاہتے تھے لہٰذا اس قسم کی انہوں نے ایک موو کی، اور ان کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ تھا، اگرچہ اس کے بعد کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے ان کے بیان کو اوور رول کیا اور ری انفرم بھی کیا، لیکن جناح صاحب یہ محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے ان کی ریئل انٹینشنز کو دیکھ لیا ہے، اور اسٹرانگ سینٹر کے تحت مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، لوز میں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ لوز سینٹر جو مینٹین نہیں رہے گا کافی عرصہ آزادی کے بعد یاد نکل آئے۔ تو آپ کس حد تک اپنا یہ امزالوی کی دو چیزیں بالکل پرسنل آپ کو بتاؤں کہ والد صاحب میرے ایک میٹنگ میں تھے، جو صحافی تھے اخبار مدینہ بجنور کے ایڈیٹر حامد الانصاری غازی، جہاں سردار پٹیل نے یہ کہا اس پروپوزل پر کہ قائد اعظم پیشوا اعظم نے مل کر جو پروگرام بنایا ہے وہ ہندوؤں کو کسی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ایک ری ایکشن تھا انٹرنل جو والد صاحب سے مجھ تک پہنچا تھا۔ دوسرے پنڈت جواہر لال نہرو سے خود ہم نے سنا، راجندر پرساد لیڈرشپ سے، کہ ہر چند کے یہ ہم
کامیاب نہیں ہوئے ہندوستان متحد رکھنے میں، لیکن یہ بہتر شکل ہے کیونکہ مسلم لیگ کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں تھا، اور ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی شکل میں ممکن تھا کہ آزاد ہندوستان ہو اور پاکستان وہ سیپریٹ ہو. تو وہ اس وقت بھی وہی ایکنالج کر رہے، ہر چند کے پاکستان کو ایکسیپٹ کرنے میں دقت تھی پنڈت نہرو کے لیے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے. آپ نے جو اسٹرانگ سینٹر کی بات ہمزہ بھی کہتے ہیں، تو جو بنا، جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنا، تو وہ ایک حد تک یونیٹری ہے، جس میں کہ سینٹر کی بہت پاورز ہیں، اور فیڈرل ہے کیونکہ ایچ اسٹیٹ ہیز اٹس اون اٹانومی، اور اٹس اے ویری ہیپی کمبینیشن ایکچولی. لیکن دیکھیے اس میں جو 1951 کے اگریمنٹ تھا شیخ عبداللہ کے ساتھ ان کا، کشمیر کے لیے جو اسپیشل اسٹیٹس اور زیادہ اٹانومی تھی، اور جو اس نے وڈرا کی ہے اس کو اور اپنا ری انکارپوریٹ کیا ہے اس کو، اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک حد تک جناح صاحب کے شکوک و شبہات کی تصدیق ہوئی ہے؟ نہیں، یقیناً اصل میں بات یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ یہ تھا کہ ہر چند کے ذاتی تعلقات بھی تھے شیخ عبداللہ کے، اور تحریک میں بھی شریک تھے پنڈت نہرو کے ساتھ، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں جا رہا ہے کشمیری عوام. تو کشمیری لیڈر کی حیثیت سے میں 62 میں کشمیر گیا تھا، وہاں بہت سے لوگوں سے جب بات چیت ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس کا دل بدل جائے. نہیں، 62 میں تو جا چکے تھے، کیا کہتے ہیں، ہاں جا چکے تھے، لیکن تب بھی کشمیر ان کے ساتھ تھے، کہتے تھے کہ ان کا دل بدل جائے. شیخ عبداللہ سے بہت محبت تھی کشمیریوں کو، تو وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے. اس کی بھی ایک پوری کہانی ہے کہ کس طرح رفیع لیکن جا سکتے، لیکن بات یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم نے بات وہ چونکہ ہم کر رہے تھے اپنا آزاد کے تصور کی، جناح کے تصور کی، نہرو کے تصور کی، تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جناح صاحب تو اس کے اندر مان گئے تھے، چاہے نیند علی سے مانے تھے، بٹرے اس کو جناح نے نہیں کیا، وہ اس کو نہرو نے کیا تھا. اب ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی ہسٹوریکل ریزنز کیا تھے، کتنی ڈیپ تھی، تو اس پہ آپ فاروق صاحب بتائیے. دیکھیے اس میں دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک تو فرقہ پرست ہندو جماعتیں، سب سے پہلے تو دو قومی نظریے کی بنیاد کیا تھی یہ دیکھیے. دو قومی نظریہ وہ مسلم لیگ کا نظریہ نہیں تھا. دو قومی نظریہ ساورکر نے پیش کیا تھا 1930 یا 32 میں، جب وہ ہندو مہاسبھا کی صدارت انہوں نے کی تھی. تو ایک گروپ ایسا موجود ہے 1925 یا 20 سے یہ گروپ چل رہا ہے. یہ گروپ ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی ہندوؤں کو 700-800 سال کی غلامی یا 900 سال کی غلامی کے بعد اگر آزاد ہندوستان ملتا ہے تو اس میں دوسرے ایسے مائنارٹیز نہیں ہونا چاہیے جو ہندو مذہب کو مسخ کر سکتے ہیں یا ہندو مذہب کو ہڑپ کر سکتے ہیں، ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. اور انہیں خوف تھا کہ اسلام کی وجہ سے سب سے پہلے ہریجن ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ برہمنزم ہے، ہندوازم نہیں ہے. برہمنزم یہ سوچ رہا ہے کہ ہریجن ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. جب ہریجن ان کے ہاتھ سے نکلے تو ڈومینیشن کس کا ہوگا؟ ہندو ڈومینیشن ختم ہو گیا. یعنی برہمن 15% سے کم ہے. چھتری راج تو جو ہے برسوں ہوئے، راجپوتوں نے چھتری راج کو ختم کر دیا تھا. راجپوتانی بات، ان قبائل تھے راجپوت، آپ کی بات اپنے طور پہ فاروق صاحب بالکل ڈومینیٹ کر سکتے. اور انہیں خوف تھا کہ اسلام کی وجہ سے سب سے پہلے ہریجن ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ برہمنزم ہے، ہندوازم نہیں ہے. برہمنزم یہ سوچ رہا ہے کہ ہریجن ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. جب ہریجن ان کے ہاتھ سے نکلے تو ڈومینیشن کس کا ہوگا؟ ہندو ڈومینیشن ختم ہو گیا. یعنی برہمن 15% سے کم ہے. چھتری راج تو جو ہے برسوں ہوئے، راجپوتوں نے چھتری راج کو ختم کر دیا تھا. راجپوتانی بات، ان قبائل تھے راجپوت. آپ کی بات اپنے طور پہ فاروق صاحب بالکل بجا ہے. تو یہ ایک تصور موجود ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو الگ کر کے، دو قومی نظریے کے تحت الگ کر کے، ایک جغرافیائی اعتبار سے ایک ایسا دیا جائے جو ہندو جس کو ڈومینیٹ کرے، اس کے اندر اسٹرانگ حکومت ہندوؤں کی ہو. دیکھیے اور یہ تصور کانگریس کے اندر ہندو مہاسبھا اور دوسرے RSS کے تصور کے ساتھ یہ کانگریس میں یہ گروپ اس کے اندر موجود تھا. اب یہ ہے کہ نہرو اس گروپ میں کھیل رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ڈیوائیڈ ہو. اور نہیں، اس پہ دیکھیں دو مختصر سوالات ہیں. لیٹس ویٹ ہیئر. ایک تو پاکستان کے مشہور مورخ ہیں کے عزیز، انہوں نے کتاب لکھی ہے دا آئیڈیاز آف پاکستان، پلورل آئیڈیاز آف پاکستان. انہوں نے کہا جی پاکستان کے کریٹ کیے جانے کا تصور جو ہے
وہ کسی ایک شخص نہیں دیا، اس میں چودھری رحمت علی بھی شامل ہیں، اس میں ہندو دانشور بھی شامل ہیں، بہت سے لوگ شامل تھے، اور یہ راجپال بھی شامل تھے، تو مختلف پرپوزل آئی ہیں. تو یہ کوئی ایک آئیڈیا کسی ایک جگہ پہ نہیں، یہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکس میں جرمینیٹ ہوا ہے تھرو مینی پیپل کریٹنگ دیٹ آئیڈیا. لیکن ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا آپ جو ہیں وہ اس لحاظ سے نہیں کہ آپ ہندوستان کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، آپ ہندوستانی ریاست کی تشکیل کن بنیادوں پہ چاہتے ہیں. اگر آپ فنڈامنٹلی ایک اسٹرانگ سینٹر کے حامی، ایک یونیٹرین سسٹم کے حامی ہیں، تو پھر اس فرقے کو آپ، اس گروپ کو آپ نکال دینا چاہیں گے جو اس کو لوز کرے گا، جو اس کو ویک بنائے گا. یہ سوال ہے. تو حمزہ الوی ان پہ فرقہ پرستی کا الزام نہیں لگا رہے، ان پہ اسٹرانگ سینٹر فالو کرنے کا الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے خیر، اس بات کو ہم نے کر لیا. یہ بتائیے کہ ان کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کا ذکر کیے بغیر ان کی گفتگو، ان کے بارے میں گفتگو نامکمل رہے گی، اور وہ یہ ہے ان کی تحریریں، ان کی تقریریں، ان کا ادب، ان کی جو ایک ادبی مقام ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، اس کے بارے میں ہم بتائیے. مولانا اس پہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر غازی جو ہے بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، خاص طور پہ غبار خاطر وغیرہ پر اور ان کی نثر پر تذکرہ. لیکن میں چند چیزیں عرض کروں گا. مولانا آزاد نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ شاعری سے کیا ہے، اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور یہ 11 سال کی عمر سے شاید انہوں نے شعر کہنا شروع کیا. 11 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا، اور شعر میں ان کی آمد، پہلے غزل انہوں نے لکھی، نظمیں کی طرف راغب نہیں ہوئے یہ. اور غزل میں اتفاق سے مجھے شعر یاد نہیں رہتے، میرے پاس ان کا کچھ کلام موجود ہے. اور میں آپ سے اس بات کی تصدیق ٹیپ پہ کروا لوں کہ وہ کلام آپ نے مجھے بھیجنا ہے. جی ضرور. اچھا. تو وہاں کے ایک مشہور شاعر تھے اس ایریا میں، یعنی بنگال میں، اور وہ مختلف کسی ایک مشاعرے میں یہ شریک ہوئے مولانا آزاد. تو انہوں نے جب غزل پڑھی وہاں، تو وہ استاد شاعر کو اندازہ ہوا کہ یہ شعر اس شخص کے نہیں ہو سکتے، یہ عمر اور یہ ان کا سن اور یہ کلام میں یہ پختگی اور زبان اور بیان کی جو ہے یہ چھوٹا پن جو ہے یہ شعر میں، اس میں یہ نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے ان کا امتحان لینا چاہا. تو امتحان کے طور پہ یہ آئے ان کے گھر، کسی دن بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں تم تو بہت اچھے شاعر ہو، لیکن یہ طرح مصرع میں دیتا ہوں، ذرا اس پہ کچھ خامہ فرسائی تو کرو، کچھ لکھو. تو مولانا یہ استاد محترم یہ کہتے ہیں جو شاعر، مولانا نے 1-2 گھنٹے کے اندر اس میں 45 شعر انہوں نے لکھ دیے اسی بحر میں اور اسی زمین میں. بلکہ انہوں نے غالباً لکھے تھے پہلے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ طاق ہونے چاہیے، ایک شعر اور لکھ کے دو. انہوں نے پھر ایک اور فوراً شعر کہہ دیا اس کے اوپر. اس میں ایک مصرع مجھے یاد ہے، جس میں تھا کہ میں تو بھولوں نہ کبھی ان کو کبھی یاد نہ ہو. یہ اس کا اپنا بحر تھی جس کے اندر لکھی انہوں نے. اور پھر جب مولانا شبلی نعمانی نے ان کو بلایا اپنا اسسٹنٹ ایڈیٹر بنانے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ ہاں جی. تو پھر جب انہوں نے حمایت الاسلام کے اس میں 10ویں تقریر کی، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ 17 برس کا نوجوان جو ہے اس قسم میں تقریر کر سکتا ہے جس نے سارے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. تو اسی لیے دوسرے دن ان کو یہ کہا گیا کہ دوسرے دن نیا موضوع ان کو دیا گیا، اور سیکنڈ ڈے پھر وہ دوبارہ تقریر کریں گے. اور وہ موضوع سیکنڈ ڈے ان کو اسی وقت دیا گیا، تقریر سے 1 گھنٹہ پہلے. وہ تقریر میں بھی ان کا امتحان لیا جاتا ہے. شاعری میں اور نثر دونوں میں ان کا امتحان لیا گیا، اور وہ ہر جگہ کامیاب رہے اور کامران رہے. تو جو ان کی تحریریں ہیں خاص طور پہ، اور ان کا ایک تسلسل ہے، اس تحریر کا اپنا انداز بیان کا ایک تسلسل ہے، غبار خاطر میں، تذکرے میں، اور خاص طور پہ ترجمان القرآن کے اندر بھی وہ آپ دیکھتے ہیں ان کا اس میں بیان جو ہے. ان کے بارے میں بتائیے کہ ادبی لحاظ سے آپ ان کو کہاں پلیس کریں گے، ان کی سیاست سے قطع نظر. چھوٹی سی بات کہہ کے پھر میں غازی سے کہتا ہوں. غازی میرے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، جب سے دیکھی ہے ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں بھی مزہ نہ رہا. تو یہاں شکاگو میں مشاعرے کرتا ہوں، تو مشاعروں میں خطبہ استقبالیہ پڑھتا ہوں. صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، مشاعرہ آرگنائزیشن، اس کے بعد خطبہ استقبالیہ. اس کی زبان جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان سے بہت قریب ہوتی ہے. تو یہ سمجھیے کہ ابوالکلام آزاد کی زبان کا میں زبردست عاشق ہوں، اور وہ زبان میں لکھ سکتا ہوں. جس کے یہ عاشق ہیں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ بتائیں. محبوبہ کے بارے میں بتائیں. نہیں، مولانا آزاد نے اپنا نیا جانرا، ویسے یہ ان تینوں میں فرق ہے. جو زبان ہے ترجمان القرآن کی، وہ علمی زبان ہے، اور اشعار کا بہت کم استعمال ہے اس میں. اور لیکن اس میں جو محاورے کا استعمال ہے اور جو اس کے اندر امیجری ہے، امیجری ہے، فکر ہے، اور وہ اچھا جو تذکرہ ہے
اس میں بھی جو ان کی ادبیت ہے، وہ طوالت ہے گفتگو کی، اور ایک تاریخی طرح کا ایک مسودہ ہے، لیکن ان کا اصل رنگ جو نکھرتا ہے یا تو ترجمان القرآن میں ہے اور یا پھر غبار خاطر میں، کہ غبار خاطر میں انہوں نے بالکل انوینٹ کیا، جیسے اعجاز خسروی امیر خسرو نے کہا کہ بھائی کوئی قید سہرے سے بڑھ کر کوئی سہرا، غالب نے کہا، تو مولانا میں بھی کہ وہ ان کا کوئی سامنے وہی نہیں تھا، کیا کہتے ہیں، وہ انوینٹ کیا انہوں نے، صدیقہ مکرم مولانا، میں بتاؤں وہاں سے مولانا حبیب الرحمن شیروانی صاحب، جو کہ حبیب گنج کے نواب اور ان میں سے تھے جو وابستہ رہے مسلم یونیورسٹی کے قائم کرنے والوں میں، اس کے بعد اور حیدرآباد سے بڑا تعلق رہا، تو ان سے علمی تعلق تھا، اور حبیب الرحمن شیروانی مسلم لیگ میں تھے، ان کے صاحبزادے عبید الرحمن شیروانی مسلم لیگ میں تھے، لیکن مولانا آزاد سے ان کا علمی تعلق تھا اور سیاست کی کوئی گفتگو نہیں۔ تو مولانا آزاد کی جو عبقریت ہے اور اس میں جو مختلف خانے ہیں تو وہ الگ الگ ہیں، اور اس خانے میں انہوں نے جو موضوع سخن بنایا صدیق مکرم، وہ حبیب الرحمن شیر، اور غالباً انہیں بھیجنے نہیں تھے خط، گئے بھی نہیں، اور وہ اس میں بعض مختصر ہیں، بعض طویل ہیں، بعض وہاں کی رودات، چڑیا چڑے کی کہانی جو تو بھیجنے کے لیے لکھا نہیں تھا انہوں نے، ایک مخاطب کی ضرورت تھی ان کو، کسی کو مخاطب کرنا تھا، پھر وہ بیٹھ کے لکھا انہوں نے۔ تو وہ اس میں جو خوبصورتی ہے، الفاظ کا جو استعمال ہے، دل حکایت اور سے لبریز ہے مگر کیا ہے قلم کو یا رائے سخن نہیں، کچھ ایسا، می بینمت ایانو دعا می فرستمت، اے قائب از نظر کی شدی ہم نشین دل می بینمت ایانو دعا می فرستمت، پھر اشعار جس انداز سے خوبصورتی سے انہوں نے اس میں لگائے ہیں، تو خالص ادبی چیز ہے جو انہوں نے، ادب جو ہے اپنا غازی صاحب اعلیٰ درجے پہ جا کے فلسفہ بن جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے، معاف کیجیے، وہ چڑیا چڑی کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو اس میں ایک چڑیا چڑی کہانی بھی ہے، اس کو بھی فلسافیکلی دیکھتے ہیں، لائف کی میٹافور کے دیکھتے ہیں، سڑک جو ان کو لے کے آتی ہے اسٹیشن سے جیل تک، تو وہ کہتے ہیں اس کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے، پھر وہ لکھتے ہیں ہاں یہ رہیش کست کج گشن ندارس باش کشت، تو ہر چیز سے وہ ایک لارجر فلسافیکل رول نکالتے ہیں۔ جمالیات ہے نا اس کے اندر، دیکھیے ادب جمالیات بھی اور فلسفہ بھی، فلسفہ بھی ہے، لیکن ادب اسی وقت دیکھیے، فلسفہ تو اس میں بھی آپ کے صحافت میں بھی ہوگا، فلسفہ تو ہر تحریر میں ہوگا، لیکن اس میں جب جمالیات شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ادب بنتا ہے، ادب اس سے پہلے بنتا نہیں ہے۔ تو جمالیات صحافی مضمون میں اور ادبی مضمون میں یہی فرق ہے کہ اس میں جمالیات شامل ہے۔ تو وہاں ایک بہت بڑے صحافی بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فلسفی ہیں، ایک سیاستداں ہیں، اور معاشرتی اور سماجی انقلاب کے بانی ہیں، اس کا تصور ان کے پاس ہے، تو ایک ہمہ جہت شخصیت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ادیب بھی ہے۔ تو پھر وہ ادیب جب لکھتا ہے تو اس میں ایک خاص مضمون دیکھیے کہ وہ انہوں نے جو ہے نا پودوں کو اس میں گلاب کے پودے لگائے، اس کے اندر باغ انہوں نے لگوایا، اس میں انہوں نے پودوں کی کتنی اقسام دی ہیں، معلومات دیکھیے، ان کا ذہن، ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ذہن دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں کے برابر تھا، اس میں دیکھیں، لیکن اور وہ لائبریریوں سے وہ کتاب ہوگا کہ پچھلے 60 سال میں، اور خاص طور سے جب سے ٹیلی ویژن کا اجرا ہوا ہے پاکستان ہندوستان میں، شاید آزاد کے بارے میں بہت کم پروگرام ہوئے ہیں، ان کو تاریخی تناظر میں دیکھنے کے لیے، کمپیریٹیولی دیکھنے کے لیے، اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کا اقرار کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کسی کی تکفیر اپنا مقصود نہیں تھی، صرف ہسٹری کو دوبارہ ریڈ کرنے کی ضرورت تھی، جیسے ابھی جان لوئس گیڈس نے اپنی کتاب لکھی ہے ری تھنکنگ دا کولڈ وار، حالانکہ انہوں نے کولڈ وار پہ بہت سی کتابیں لکھی تھیں، لیکن اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ 10 برس گزرنے کے بعد ان کو خود اپنے پرانی جو ایکسپلینیشن اور تھیریز ہیں اس کے اسسمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو زندہ قومیں، جیسے اقبال نے کہا تھا، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، ہر زماں کرتی ہے جو اپنے عمل کا حساب۔ تو یہ اسی روایت کے اندر ہم اسیس کر رہے ہیں اپنے اکابرین کو، ان کی رائے کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کی کامیابیوں کو اور ان کی ناکامیوں کو۔ بہت بہت شکریہ۔